الميزان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وذا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد
کا کر رہا ہے تو نیزے کا کر رہا ہے تلاوت سر حسین قرآن اہل بیت کہیں پر الہی. ہمارا کوئی پروگرام ہو ہم اس کا آغاز تلاوت رمضان سے کرتے ہیں. حضرات یوم امام زین العابدین علیہ السلام کا آغاز تلاوت پاک سے ہو چکا ہے. جناب ہمارے ریاض علی صاحب کا کلام کر رہے ہیں. چند شعراء کرام بارگاہ مظلوم کربلا میں آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے نعت پیش کریں گے. یہ ذہن میں رہے جو بھی شعراء کرام آئے بچے آئے پڑھنے کے لیے صرف مختصر وقت میں سواباً تاکہ دوسروں موقع ملے. آج ٹائم کم ہے اور ٹھیک 3 بجے عالی جناب مولانا سید حسن صاحب اللہ رونق افروز پر ہوں گے اور اس کے بعد شیخ تابوتی اللہ. گزارش کر رہے ہیں جناب منور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج عقیدت پیش کریں. جناب منور صاحب. ہاں حضرات دیکھیے میں نے ابھی گزارش کی تھی پھر گزارش ہے کہ یہ میدان میں جو سبیل لگی ہے سبیل کے پیچھے کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں برائے کرام وہ وہاں سے ہٹا دیں اور پیچھے گڈو صاحب کے گھر کے پاس بھی گاڑیاں کھڑی ہیں ان جگہوں سے گاڑیوں کو ہٹا دیں جہاں سے جلوس نکلتا ہے یا مومنین آتے ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو عزاداروں کو زحمت نہ ہو. ابھی سے وہ گاڑیاں ہٹا لیں بعد میں بہت زحمت ہو جائے گی. جو روڈ پر گاڑیاں کھڑی ہیں بہرحال یہاں ہمارے کہ وہ گاڑیاں روڈ پر سے ہٹا کے جو سبیل لگی ہے میدان میں اس کے پیچھے وہاں پر گاڑیاں کھڑی کر دیں. بسم اللہ. یہیں پہ کھڑی پڑی بس 2 قدم پڑے زیادہ لمبا نہیں. جی 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 ہاں وہیں سے. بسم اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. صرف آپ کے سامنے میں پڑھنے کا آ رہا ہوں. صرف 4 لائنیں ہیں جو کہ آپ کی بسم اللہ بسم اللہ. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کی سکینہ اٹھو میرے بابا سینے سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ اٹھو میرے بابا. گھر پھوٹ گیا اور گاہ چھین سر سے اور مارے کما کے زیور بھی میرا چھمرے سکم نے یہ چھینا اٹھو میرے بابا. روکیوں کو آگا مجھے گرے لگا کے اور گھڑکیاں کے تسکین کا کیا یہ ہے یقین موکی کرینہ اٹھو میرے بابا. اصغر نہ ہے اور نہ بھائی یا علی اکبر سب ہو گئے بے سر. فریا گئے امو کو میرے موج نے چھینا اٹھو میرے بابا. سر پر میرے کیا کرنا مرمغنا ہے نہ برخا بلبل آقا ماں کے پر میرے موقع کائے پسینہ اٹھو میرے باپا. یوں چمڑے سے غم نے گلا رسی سے جھگڑا غم گھٹتا ہے میرا اس غم سے کو بے کر ہے کہ مر جائے سکینہ اٹھو میرے بابا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. سلامت رہیے. مولا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ تو
فرمائے. یہ تھے جناب منور صاحب جو بارگاہ مظلومہ میں خراج پیش کر رہے تھے. آپ گزارش کر رہے ہیں بلال حسن سلماؤ سے تو تشریف لائیں. دیکھیے پھر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وقت کم ہے اور پڑھنے والوں کی فہرست لمبی ہے تاکہ سب کو ثواب مل جائے. صرف ثواباً جو ہے وہ پڑھنا ہے. 4 منٹ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ارے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. کیا تم میرے حسین ہو. ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا. ارے گھوڑوں سے لاشداشت میں پامال کر دیا. ارے پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ارے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا. دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ. ارے آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین. جزاک اللہ. سلامت رہیے. یہ تھے بلال حسن سلماؤ جو دعا پیش کر رہے تھے. ہم گزارش کر رہے ہیں شمس حیدر سلماؤ سے تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج پیش کریں. شمس حیدر اب ڈاؤن. اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے. سب غم تو ہے لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے. جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے. ناسور جگر ہوتا ہے جس سے
کو سلامت رکھے جو مائدہ بیعت کر رہے ہیں. اب گزارش کر رہے ہیں جناب گلزار صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نظریں پیش کریں. جناب گلزار صاحب. دشمن دی کے لیے ایک قضا ہے عباس، دشمن دی کے لیے ایک قضا ہے عباس، یعنی شبیر کے مقصد کی بقا ہے عباس، اور ابھی تلوار جری نے تو چلائی ہی نہیں، ابھی تلوار جری نے تو چلائی ہی نہیں، ایک محشر سا یوں دریا پہ بپا ہے عباس. اور یہ بھی شعر کہ ہم دعاؤں میں وسیلے سے علی کے مانگے، ہم دعاؤں میں وسیلے سے علی کے مانگے، اور علی مانگے خدا سے وہ دعا ہے عباس. ایک شعر مکتا کہ سر کھلے آتی ہیں ماں بہنیں جو بازاروں میں، سر کھلے آتی ہیں ماں بہنیں جو بازاروں میں، ان سے راضی نہیں رب اور خفا ہے عباس. مکتا سمجھ میں کہ مرض سے مل گئی گلزار اسے جلد شفا، ہم مرض سے مل گئی گلزار اسے جلد شفا، جس پہ سایہ تیرے پرچم کا ہوا ہے عباس. بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد سبحان اللہ. حضرات اکرام سماعت فرما لیں. الحمدللہ انجمن گلزار اہل بیت اس سال 55 سالہ بنانے جا رہی ہے. 16، 17، 18 محرم یہ 3 روز امام بارگاہ میران صاحب میں انجمن گلزار اہل بیت کی جانب سے شبیداری ہوگی، اور 19 محرم کو علم مبارک الوداعی مجلس کے بعد شب میں علم مبارک امام بارگاہ میران صاحب سے اٹھ کر امام بارگاہ صغرا جائے گا. لہٰذا تمام مومنین کرام سے کثیر تعداد میں شرکت کا التماس ہے. 55 سالہ انجمن گلزار اہل بیت 18، 19، 17، 16، 17، 18 محرم کو امام باڑے میران صاحب میں شبیداری کا انعقاد کیا گیا ہے. گزارش کر رہے ہیں شمس صلی اللہ علیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج پیش کریں. آئیے بیٹے بس 8 بجے ہوگا. ہم سے کا اعلان. اچھا صلی علی محمد وعلی محمد. مومنوں ہم پا کرم کتنا کیا عباس نے، مومنوں ہم پا کرم کتنا کیا عباس نے، نعمت دنیا سے دامن بھر دیا عباس نے، نعمت دنیا سے دامن بھر دیا عباس نے. بھاگو بھاگو شیر آیا ظالموں میں شور تھا، بھاگو بھاگو شیر آیا ظالموں میں شور تھا، ایک نظر سے اس طرح حملہ کیا عباس نے، ایک نظر سے اس طرح حملہ کیا عباس نے. سلوات قرآن کی آیتوں میں ثنا فاطمہ کی ہے، قرآن کی آیتوں میں ثنا فاطمہ کی ہے، ثنا فاطمہ
دیکھیے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے جو مدارس کر رہے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں اس پروگرام میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھلے چاہے 4 مصرے پڑھ کے ثواب حاصل کریں. بڑے لوگ تو ماشاء سے بڑے پروگراموں میں مدعو کر لی جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کو موقع نہیں مل پاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ رہتی ہے کہ بچے یہاں پر بارگاہ سید الشہداء میں نظریں پیش کریں، اس سے جناب سیدہ بھی خوش ہوتی ہیں. آئیے کیا نام ہے آپ کا؟ حزبر علی صلی اللہ پڑھ لے آ رہے ہیں. جائے بیٹے پتھر پہ الگ چلو چلیے. پتھر پہ الگ دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ الگ دین کا گاڑا کس نے، لڑکار کے مڑپ کو بچاڑا کس نے، لڑکار کے مڑپ کو بچاڑا کس نے. یوں تو اصحاب پیغمبر سبھی تھے موجود، یوں تو اصحاب پیغمبر سبھی تھے موجود. بولو بولو دڑے خیبر کو اکھاڑا کس نے، بولو بولو دڑے خیبر کو اکھاڑا کس نے. شاباش شاباش لائی حیدری جا علی علی شاباش جزاک اللہ. آپ بیٹا تم بھی آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے سلوات. صلی اللہ علیہ محمد. اٹھی جب علی کی نظر دھیرے دھیرے، اٹھی جب علی کی نظر دھیرے دھیرے، اکھڑ آیا خیبر کا در دھیرے دھیرے، اکھڑ آیا خیبر کا در دھیرے دھیرے. علی کی محبت، علی کی محبت دل میں بسا لو، کٹے زندگی کا سفر دھیرے دھیرے. نعرے سلوات. جنت کا چاند عشق کا تارا حسین ہے، جنت کا چاند عشق کا تارا حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے. یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا، یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. انکل یہ اس کو پڑھے گا یہ. آپ خاموش بیٹھے. اظہر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں اور بارگاہ نظر میں کربلا میں خرید کریں. اظہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے رہیے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بس ہو گیا. جتنے پڑھنا تھی وہ سب ہو گیا. بیٹھ جائیے. جگہ جگہ میں میں کر کے حسین کا ماتم، جگہ جگہ میں میں کر کے حسین کا ماتم. مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا. فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم، فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم. لحد میں جا کے بھی ایک انجمن بنا لوں گا. نعرہ سلوات. عباس تیرے در سے جنہیں واسطہ نہیں، عباس تیرے در سے جنہیں واسطہ نہیں، وہ بے وفا تو ہوں گے لیکن با وفا نہیں. خود کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں گے، خود کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں گے، خود جن کو اپنے باپ کا شجاع نہیں. صلی علی محمد وعلی محمد. ہو گیا. حضرت چند اللہ سماعت والے ایک بات یہ دیکھیے گزارش کی جا رہی ہے، بار بار میاں میرے پاس پیغام آ رہا ہے کہ بیچ میں گاڑیاں جو کھڑی ہیں بارہ کرام وہ آواز تو میری پہنچ رہی ہوگی ان کے تلک کے جن کی گاڑیاں ہیں وہ چابی ان کے ہاتھ میں بارہ کرام وہ ہٹا لیں تاکہ آنے والے عزاداروں کو زحمت نہ ہو، جلوس نکلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ 3-4 بار اعلان ہو چکا ہے، بار بار کرتے ہوئے ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں بیچ سے ہٹوا دیے. اور جو سبیلیں لگی ہیں پھر ایک بار ان کے لیے دعا گو ہیں. شہزادی ان کو اجر دیں، ان کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت دیں، شہزادی ان کو ہر بلاؤں سے محفوظ رکھیں. جو سبیلیں لگی ہیں اگر ان رستوں سے کوئی جانور ایسا آ رہا ہے تو ان کو وہیں پر روک لیں تاکہ یہاں پر کوئی پریشانی زحمت نہ ہو. اور حضرات ایک خمسے کا اعلان سماعت فرما لیں جو ہر سال خمسہ مجالس ہوتا ہے. بنی ہاشم بوائز کمیٹی کی جانب سے 15 محرم سے 19 محرم تک روزانہ شب میں 9 بجے امام مہندی گھاٹ پر جو خمسہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. 15 محرم کو پہلی مجلس شب میں 9 بجے منعقد ہوگی جس کو آفتاب شریعت مولانا سید قلبی صاحب اللہ افتتاح فرمائیں گے. اسی طرح کے 19 محرم تلک مختلف علماء کرام ذاکرین مجلس و خطاب فرماتے رہیں گے. تمام محبان اہل بیت سے کثیر تعداد میں شرکت کا التماس ہے. 15 محرم سے 19 محرم تک مہندی گھاٹ پر بنی ہاشم بوائز کمیٹی کی جانب سے خمسہ مجالس ہوتی ہے. گزارش کریں جناب
انور بریلوی صاحب سے تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ شہیدان کربلا میں خراج پیش کریں. بیٹا بیٹھیے جی بھیا پڑھتا ہے. مولانا کا ٹائم ہو گیا, مولانا میں پڑھوا دیں. آپ بیٹھ جائیے, ہم پڑھوا دیں کیونکہ مولانا کو جانا چاہیے. زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے, زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے, ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر عباس نے, ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر عباس نے, زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے, زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے, ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر سجاد نے, ظلم و جور اور تشدد سب سہا سجاد نے, ظلم و جور اور تشدد سب سہا سجاد نے, دین کی خاطر لٹایا مال و زر سجاد نے, دین کی خاطر لٹایا مال و زر سجاد نے, اور تھا گلے میں توق جکڑے بیڑیاں زنجیر تھیں, تھا گلے میں توق جکڑے بیڑیاں زنجیر تھیں, کر دیا کار نمایاں ہاں مگر سجاد نے, کر دیا کار نمایاں ہاں مگر سجاد نے, یوں لقب ان کو ملا ہے سید سجاد کا, یوں لقب ان کو ملا ہے سید سجاد کا, ہر عبادت کو کیا ہے معتبر سجاد نے, ہر عبادت کو کیا ہے معتبر سجاد نے. اور تخلص مقصد ہے اس طرح ہاں دیکھو انور آ گیا انقلاب, اس طرف اس طرف ہاں دیکھو انور آ گیا ہے انقلاب, اس طرف ہاں دیکھو انور آ گیا ہے انقلاب, جس طرف بھی جم کر دیکھا ایک نظر سجاد نے, جس طرف بھی جم کر دیکھا ایک نظر سجاد نے. حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں سید ذات اللہ, اور صرف 2-3 شعراء کرام ہیں جو سبرائے گئے ہیں. ہم بہت معذرت چاہ رہے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن کیا کرے, دعوت نامہ کو گنجائش نہیں ہے. ہر سال جو یہاں پر نقابت کرتے تھے عالی جناب مولانا سید تقی علی عاطی صاحب اللہ, یہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اور کس طرح سے خلوص کے ساتھ یوم امام زین العابدین میں وہ خدمت انجام دیتے تھے. آج اس سال جناب ذیشان علی اعظمی صاحب نقابت کے فرائض انجام دیں گے. ان کو بھی باہر جانا ہے, ان کی ٹرین ہے. ہم مومنین مفتیان کی جانب سے ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت کیا. واقعی بہت مصروف رہتے ہیں, پورے 2.25 مہینے مجھے معلوم ہے, لیکن ایسے موقع پر انہوں نے وقت نکالا ہم لوگ کے لیے. ہم مومنین مفتیان کی جانب سے جناب ذیشان علی صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں. مولانا حسین صاحب تشریف لا چکے ہیں. صرف 2-3 شعراء کرام اور ہیں جو بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج پیش کریں گے, اور جو لوگ رہ جائیں گے ان سے انتہائی معذرت انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ مظلوم میں خراج پیش کریں. اب ہم گزارش کر رہے ہیں جناب رضا حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر اپنے 3-4 مصرے ثواباً پڑھ لیں تاکہ اس میں بیٹا اپنا کیسا یہ قافلہ ہے کہ راہیں بے قید ہیں, راہیں بے قید ہیں, منزل کا کچھ پتہ
सदाएं भी कैद हैं। अरे कितने असीर हैं मेरे माबूद जिनके साथ, माबूद जिनके साथ। अरे कितने असीर हैं मेरे माबूद जिनके साथ, माबूद जिनके साथ। अरे बच्चे भी कैद, बच्चों की माएँ भी कैद हैं, माएँ भी कैद हैं। बच्चों मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत साहब गुजारिश कर रहे हैं मुबशर शल्लमो से बशीर। मैं बेटा 2 खतें पढ़ेगा, बहुत देर से इनका नाम लिखा हुआ है। तन्हाई है हुसैन है और बेनवाई है, तन्हाई है हुसैन है और बेनवाई है। बरछी जिगर पे गेसों वाले ने खाई है, बरछी जिगर पे गेसों वाले ने खाई है। घबरा के शहन लाशया बास से कहा, घबरा के शहन लाशे अब्बास से कहा, बरछी अभी तुम्हारे भतीजे ने खाई है। तन्हाई है हुसैन है और बेनवाई है। भैया खुदा गवाह कलेजा निकल पड़ा, भैया खुदा गवाह कलेजा निकल पड़ा। पीरी में नौजवान की मैयत उठाई है। तन्हाई है हुसैन है और बेनवाई है। 5-6 मिनट की मौलाना से इजाज़त मिल गई है। हम गुजारिश कर रहे हैं फरमान साहब से कि तशरीफ लाएँ और बारगाह मज़लूम करबला में पहुँचें जहाँ फरमान है। बस हाँ सलवार के ऊपर वहाँ के 2 टीचर्स माफिएगा। कैद में सो रही है सकीना, हाय आबिद खड़े रो रहे हैं। कैद में सो रही है सकीना, हाय आबिद खड़े रो रहे हैं। जानते हैं उठेगी कभी ना, हाय आबिद खड़े रो रहे हैं। वो जो बाबा के सीने पे सोई सदा, उसको सीना मैसर नहीं बाप का, खाक पर सो गई वो हसीना।
خار پر پا برہنا جو چلتی رہی، جس کو نازوں سے پالا تھا یہ وہی، قبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، قبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، وہ سکینہ جو تسکین شبیر تھی، ہو بہو جو کہ دادی کی تصویر تھی، مر گئی قید میں ننھی زہرا، مر گئی قید میں ننھی زہرا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، کیا لکھے ارسلان اعظمی کا قلم، کم نہیں تھا یہ بالی سکینہ کا غم، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب طاہر صاحب سے تشریف لائیں اور یہ بہت ہی مختصر میں 2-3 بند نوحے پڑھ دیں۔ نعرہ صلوات۔
शाद आएगी तेरी याद, सुनी तेरे सोने की जगह पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैनब इंतहाई पुरदर्द आस मात्र है जनाब तारजा साहब से। अब इंतहाई गुजारिश है जनाब मज़हर साहब से, मज़हर हुसैन साहब से अंजुमन हैदरी के साहब बयास कि आज की तारीख की मुनासिबत से जो नवा है, सैदानी चिल्ला रही थी जालिमों मेरी चादर न छीनो। गुजारिश कर रहे हैं जनाब मज़हर हुसैन साहब से तशरीफ़ लाएँ और इसके फ़ौरनी बाद आली जनाब मौलाना हसन साक़ुल्लाह रौनक मज़मर होंगे। नारे सलवार। बिन्त ज़हरा ये कहती तिरोकार, ज़ालिमों मेरी चादर न छीनो, मैं हूँ शाहे शहीदा की ख्वाहर, हाय मैं हूँ शाहे शहीदा की ख्वाहर, ज़ालिमों मेरी चादर न छीनो, शय की ख्वाहर हूँ बेटी अली की, हूँ नवासी तुम्हारे नबी की। शाम को ले न जाओ खुले सर, हाय शाम को ले न जाओ खुले सर, ज़ालिमों मेरी चादर न छीनो, हम मुसाफिर गरीबुल वतन हैं और गिरफ्तार रंजो महन हैं, बेकसों को सताओ ना कर, हाय बेकसों को सताओ ना कर, ज़ालिमों मेरी चादर न छीनो, लाशुरिया है हुक्का ये बन है, भाई मेरा गरीबुल वतन है, मैं उसी का
میری چادر نہ چھینو دکھ سہوں گی میں رنجو محن میں شوق سے باندھو بازو رسن میں لے چلو مجھ کو خیر بلا کر ہائے لے چلو مجھ کو قید بلا کر ظالموں میری چادر نہ چھینو شب کو اٹھا تھا جس کا شب کو اٹھا تھا جس کا جنازہ تھی جو مشہور عالم میں زہرا میں اسی غم زدہ کی دختہ رہا ہے میں اسی غم زدہ کی ظالموں میری چادر نہ چھینو جزاک اللہ سلامت رہیے. یہ تھے جناب مظہر حسین صاحب انجمن حیدری ساکنان میں مداح کے سادات جو انتہائی اور دردناک پیش کر رہے تھے آج کی تاریخ کی مناسبت سے. حضرات جتنے چینل یہاں پر سامنے لگے ہیں مجھ کو نیم نام معلوم ہے. یوسف زہرا، شان آزاد اور حسینی چینل، یہ سب چینل جس میں لائیو پروگرام چل رہا ہے. حضور جناب رفعت عالم صاحب اللہ سلامت رکھے جن کے ذریعے سے ہم لوگ سب پروگرام دیکھ لیتے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں نبی سے سننے کے لیے. یہ سب پروگرام کر رہے ہیں شہزادی میو کویج نے. اب جو شعراء کرام رہ گئے ہیں انتہائی معذرت ان سے چاہتے ہیں. اب انتہائی ادب احترام کے ساتھ گزارش ہے جانشین سرکار ظہیر الملت بر ادر عزیز علی جناب مولانا سید حسن صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس و خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ جو مومنین مومنات پچھلے سال اس پروگرام میں شریک تھے اس سال نہیں ہیں اور بہت سے لوگ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے ایک مرتبہ سبحان اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر اور بالخصوص عالی جناب مولانا سید علی ظہیر صاحب اللہ ان کی اہلیہ مرحومہ جناب شفیع حسن صاحب جناب سراج صاحب تمام مرحوم مومن المنات کے لیے ایک مرتبہ سبحان اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر اظہار کرتے ہیں. اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے آپ لوگ فرض تشریف لائیں اپنے مرحوم. نعرہ حیدری محمد بال محمد سلمان تھوڑا اونچا ہو گیا کرو اس کو اونچا. حضرت جیسا کہ ہر سال یہاں پر 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شب تابوت جو نکلتے تھے اس کی نقابت عالی جناب مولانا سید تقی العادی صاحب اللہ کرتے تھے. ان کے لیے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ دیں. اس سال کی 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شب تابوت جلوس ہماری کی نقابت جناب جشان علی اعظمی صاحب اللہ کریں گے.
جو یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ فاتحہ۔ حضرات، ایک التماس ہے کہ جیسے ابھی محسن میاں صاحب آپ کے سامنے نام لے رہے تھے کہ ہمارے اس پروگرام کے نقیب ڈاکٹر مولانا تقی علی عابدی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا تب سے نقابت کے فرائض وہی انجام دے رہے تھے۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر محمد تقی علی عابدی صاحب کی روح کو احسال ثواب کر دیں، اور اس کے علاوہ محمد آغا صاحب مرحوم، تقی رضا صاحب جنن صاحب مرحوم، خورشید بیگم صاحبہ، اور بہت سے ایسے نام ہیں، آصف جعفر صاحب، زین النواب مالکی صاحب، حسن جعفر بلاسی جو محلے کے بزرگ تھے، اور قمر آغا صاحب، قمر آغا صاحب، اور گوہر آغا صاحب، ہاشم آغا صاحب، جمشید آغا صاحب، اور اس کے علاوہ قمر عباس صاحب تھانو۔ بہت سے نام ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ سب مجھے یاد آ جائیں۔ مقبول حسین مومن صاحب اور ہمارے حسن مہندی صاحب مرحوم، ابن محمد رضا صاحب، ان تمام مومنین و مومنات جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی بھی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وصیتک هم الفائزون۔ ایک صلوات ارباب غم، ماتمداران امام حسین علیہ السلام، مجھے احساس ہے کہ بڑی شدت سے گرمی پڑ رہی ہے، اور آپ کا اس طرح آنا یہ ولائے آل محمد کی نشانی ہے، اور کافی وقت بھی ہو گیا ہے، تو میں بہت زیادہ تفصیلاً آپ کے سامنے گفتگو نہ کرتے ہوئے چند باتیں اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبہ سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق، فخر موجودات، سرور کائنات،
حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب موقع نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس حدیث کے ذیل میں مکمل بیان ہو سکے، بس اشارے دیتے ہوئے میں بات کو مکمل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مولائے متقیان ہوں یا امام حسن ہوں یا آقا حسین ہوں یا بی بی بطول سلام اللہ علیہ ہوں یا اہل بیت علیہم السلام میں سے کوئی بھی ذات مقدس ہو، جب نبی کریم نے ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا اور کوئی حدیث بیان کی یا ان کے متعلق کوئی قول ہم کو نظر آیا کتابوں میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک حد تک مسلمانوں نے آپس میں اختلافات کے باوجود تسلیم کیا کہ ہاں یہ رسول اللہ نے حسن کے لیے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ نے حسین کے لیے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ نے سید کائنات کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اس پہ تمام مسلمان، ورنہ احادیث رسول کے سلسلے میں جو اختلافات ہوئے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں کتابیں وہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، لیکن سرکار ختمی مرتبت کی بعض احادیث کے اوپر توجہ دیے گا جملہ کہ سرکار ختمی مرتبت کی بعض احادیث کے اوپر حسن اتفاق سے تمام مسلمان اتفاق کرتے ہیں، حسن اتفاق سے تمام مسلمان اتفاق کرتے ہیں۔ اس میں یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، بہت سے مسلمان سن رہے ہوں گے، تو ان کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے مولوی سے پوچھئے گا، اپنے پیش امام صاحب سے پوچھئے گا یا اپنے کسی مفتی سے پوچھئے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پہ بھی ایک حد تک اختلافات کے باوجود مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ رسول نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے حدیث ارشاد فرمائی۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا۔ ایک بات تو سامنے ہو گئی دو چار کی کہ کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد، جو بھی کامیاب کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ دیکھیے آج میں اختصار کے ساتھ آپ کی اذہان عالیہ کو متوجہ کروں اس وقت کے اوپر، اور شاید آپ میری تائید بھی کریں گے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے مسلح ہیں، الگ الگ ان کی فقہ ہیں، الگ الگ ان کے امام ہیں، تمام اختلافات کے درمیان ایک حد تک اگر مسلمانوں کے کسی فرقے سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اسلام کہاں سے ملا، شیعہ سنی جھگڑے جانے دو، دیوبندی اور مسلکی دنگوں کو جانے دو، جھگڑوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ تمہیں اسلام کیسے ملا، تم شیعہ ہو تمہیں اسلام کیسے سے ملا، تم اہل سنت ہو تمہیں اسلام کیسے ملا، تو مسلمانوں کا ہر فرقہ، توجہ دیے گا بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ جواب میں دو باتیں کہے گا۔ یا تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم کو اسلام اصحاب رسول سے ملا ہے، اصحاب رسول سے ملا ہے، اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم کو اسلام آل محمد سے ملا ہے۔ یعنی آج بکھرے ہوئے ہیں، 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلمان، لیکن ایک حد تک اگر کسی بھی مسلمان فرقے سے پوچھئے گا تو وہ دو ہی نام لے گا، اپنے ریسورسز کا، اپنے ذرائع کا، کہاں سے اس کو بعد رسول اسلام ملا ہے۔ یا تو وہ اصحاب رسول کا ماننے والا ہوگا، اس میں ازواج رسول بھی شامل ہے، یا اولاد رسول کا ماننے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ جہاں سے وہ دین لیں، جہاں سے وہ شریعت لیں، جہاں سے وہ فرمان نبی کو قبول کریں، یا جہاں سے انہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کی اطلاع مل سکے۔
یا تو ازواج رسول، توجہ دیے گا، یا تو ازواج رسول یا اصحاب رسول یا اولاد رسول۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا، اللہ کا شکر ہے یہ تینوں حصے، چاہے وہ ازواج رسول کا مسئلہ ہو یا اصحاب رسول کا مسئلہ ہو یا اولاد رسول کا مسئلہ ہو، سب متفق ہیں کہ یہ نبی نے فرمایا ہے۔ تو جب وہ جن کو آپ مان رہے ہیں جب وہ ماننے کو تیار ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے تو آپ تو نہیں مان رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا۔ بھائی اصحاب رسول عبداللہ ابن عباس تھے، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، اور دو چار ایسے اور بھی صحابی رسول ہیں جن کا ہم نہیں مناسب سمجھتے۔ بھئی ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ اس پاک منبر سے ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو انسان جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ ایک روز ہمارے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اب ہمارے سامنے ہمیں یقین ہے کہ ہم جب مریں گے، توجہ دیے گا، جب ہم مریں گے تو ہم مر نہیں جائیں گے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مریں گے تو مر کے اللہ کے حضور میں جائیں گے، اور جب اللہ کے حضور میں جائیں گے تو آخر کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہم کو سرخرو کرے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہمارے بخشش کا سامان ہوگی؟ کون سی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ اور کون سی ایسی چیز ہوگی اور کون سی ایسی عبادت ہوگی جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے حضور میں کامیاب ہوں گے؟ تو بعض اصحاب رسول کا کہنا یہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھنا اور کفار قریش کی مخالفت مول لینا، اپنی جانوں کے اپنے مالوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرے گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے کھانے پینے کے لیے، اس کے باوجود اس کی رضا کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک پورے 1 مہینے تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کے حضور میں کامیاب کرے گا۔ پھر دھیرے دھیرے ابھی تو نظریے پیش ہو رہے تھے، اب وہ منزل آئی کہ جہاں پر ہر مسلمان یہ کہنے لگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، توجہ دیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے نجات ملے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس کے ذریعے نجات ملے گی۔ آخر میں جب یہ مسئلہ آگے بڑھا تو ہلکا ہلکا اختلاف نظر آیا، اور وہ وقت بھی آنے والا تھا کہ جب باہم دست و گریباں ہو جائیں تو ایک مسلمان صحابی نے اٹھ کے کہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، کس بنیاد پر تم اختلاف کر رہے ہو؟ کہا صاحب یہ ہماری بات نہیں مان رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو کہا بھیا جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جو دین لے کے آیا ہے، جو محمد مصطفیٰ دین لے کے آئے ہیں، جو نبی کریم دین لے کے آئے ہیں، وہ ابھی اس دنیا سے گئے نہیں ہیں۔ جب گئے نہیں ہیں تو آؤ ہم سب چلیں اور انہی سے پوچھ لیں جس نے اللہ کو ایک بتایا، آدم کی آدمیت کو منوایا، نوح کی نبوت کو منوایا، ابراہیم کی خلت کو منوایا، موسیٰ کی ہیبت و جلال کو منوایا، یوسف کے جمال کو منوایا، تو اس سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے؟ سب کی بات سمجھ میں آئی، یہ ایک ڈیلیگیشن بنا کر، ایک وفد بنا کر نبی کریم کی خدمت میں پہنچے، یا نبی اللہ یہ مسئلہ ہے، اب آپ ارشاد فرمائیے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ کامیاب ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ کامیاب ہوں گے، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کامیاب ہوگا؟ دیکھیے توجہ دیے گا، کون کامیاب ہوگا؟ اب یہاں سے 2 روایتیں ملتی ہیں، بہت توجہ دیے گا، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے مولائے متقیان رسول اللہ کے قریب بیٹھے تھے، جیسے ہی لوگوں نے سوال کیا کہ ارشاد فرمائیے کون کامیاب ہوگا، تو بجائے لوگوں کی طرف رخ کر کے جواب دیتے، آپ نے بیٹھے ہوئے علی کے کاندھے پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہا کہ یا علی انتا وشیتک هم الفائزون، اے علی تم کامیاب ہوگے اور تم فالو کرنے والا کامیاب ہوگا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب لوگ سوال کر رہے تھے تو سامنے سے مولا متقی
غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو لوگوں نے جیسے سوال کیا کہ کیسے کامیاب ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، کون سا عمل ہم کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ اے کاش یہ مسلمان پہچان گئے ہوتے، اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے چچرے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، کہ بس یاد رکھنا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ اصحاب کے جملے، بلکہ ایک جملہ سچ کہوں، ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہوں اور ہمارے ہم عقیدہ نہ ہوں ان کے اوپر ناگوار خاطر ہو جائے یہ بات، لیکن اس کو بھی مسلمانوں نے لکھا ہے، اصحاب رسول نے لکھا ہے، مستند ترین کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب یہ کہتے تھے، توجہ دیے گا، اس میں ایک ملعون تو وہ بھی ہے کہ جس کا بیٹا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مخالف لشکر میں سردار بن کے آیا تھا، اس کا باپ بھی اس روایت کا ناقل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا جب تیزی سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور ہر طرف سے، ہر قبیلہ، ہر علاقہ، ہر گاؤں، ہر شہر، وہاں سے لوگ تیزی سے مدینے آ رہے تھے اور سب رسول اللہ کو کے سامنے اسلام کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم کو اسلام کا طریقہ بتائیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور تیزی سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ توجہ سنیے گا، تو یہ اصحاب کہتے ہیں کہ اب اتنی تیزی سے لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کون مسلمان سچا ہے اور کون مسلمان زبان سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہیں دشمن کی سازش تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بھید بدل کر اسلام لا کر یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن ہماری مجبوری یہ تھی، توجہ سنیے گا، ہماری مجبوری یہ تھی کہ اگر کسی پر شک بھی ہوتا تھا تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو، اس لیے کہ وہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ شریک تھا، وہ روزے بھی ہمارے ساتھ رکھ رہا تھا، وہ واضح سرکار ختمی مرتبت کو بھی سن رہا تھا، وہ قرآن کی مسجد میں بیٹھا تلاوت بھی کر رہا تھا، وہ نماز شب پڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ اب ہم کیسے کسی مسلمان سے کہیں کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم مسلمان سچے ہو کہ نہیں ہو؟ تو اب اس کے لیے ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ آنے والے سچے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم نے رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اپنایا، اور جس مسلمان پر شک ہوتا تھا کہ یہ مسلمان دل سے ہے کہ نہیں ہے، کو بھی بعد وصال رسول جناب زہرا کو ستاتے ہوئے دیکھا، یا مولائے متقیان کو اذیتیں دیتے ہوئے دیکھا، یا حسنین علیہ السلام کو رلاتے ہوئے دیکھا، تو بس ہمارا نقشہ بدل گیا، اب ہماری جوتیاں ہوئی یا اس کا سر ہوا۔ روح بھیج دیے محمد وآل محمد۔ میں اپنے بچوں کے لیے ایک بات بڑے وصول سے کہہ دوں، میں کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں،
میں بڑی وثوق سے کہہ دوں جن کے بھی شیعہ مخالف ہیں وہ معدود چند ہیں، 100 سوا 100 یا 150۔ دیکھیں توجہ دیئے گا، زیادہ سے زیادہ 100 یا 150 اصحاب ایسے ہیں کہ جن سے ہم متفق نہیں ہیں، لیکن 1.25 لاکھ میں 150 نکال دیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، تو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ہے ہم ہی فالو کرتے ہیں۔ لیکن پلٹ کے کہیے میں آپ سے سوال کروں، آپ 100 یا 150 کے علاوہ ہم کو بتائیے کہ کس کا احترام کرتے ہیں، ہم کو بتائیے کہ آپ کس کا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اصحاب رسول کی سیرت پہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی چل رہا ہے تو وہ شیعہ ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک آئینہ پیش کیا تھا کسی کے اسلام کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ جب بھی کسی مسلمان کے اسلام پر شک ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کی مدح کر لو، اگر چہرہ کھلا ہوا نظر آئے ایک بھیج دیئے محمد وآل محمد، تو آج ہم ہی عمل کر رہے ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اسی سے موضوع کے مطابق ہے، اس زمانے کے سفر آج کی طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں سے بھی مثلا ابھی کل تک میں بمبئی میں تھا، صبح آیا یہاں اعمال کیے، جو مہینوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس زمانے کے سفر میں مطلب مکے سے کوئی مدینے جا رہا ہے یا مدینے سے کوئی طائف جا رہا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں کب پہنچے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے، 15 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، کب تک سفر گزرے نہیں معلوم، کیسے حالات ہو جائیں مسافرت کے دوران۔ ایسے موقع پر جب مسافر، میں اشارہ کر رہا ہوں بس، جب مسافر گھر لوٹتا تھا اور گھر میں کسی مولود بچے کو دیکھتا تھا اور گھر والے بتاتے تھے یہ تمہاری ہی اولاد ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو اکثر ہم لوگ نہیں بیان کر پاتے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ سفر میں ہے، وہ مسافرت میں ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب اس کو شک پیدا ہوا کہ یہ ہماری نسل سے ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے بھی طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ باپ ایک کام کرتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو لے کر اس راستے پر پہنچتا تھا جہاں علی تشریف فرما ہوتے تھے، بچے کو بھی گود میں لیے ہوئے ہوتا تھا، اگر علی کی طرف دیکھ کے بچہ ہمک کے مسکرا دے، درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اگر مسکرا دے تو باپ معافی بھی مانگتا تھا اور کہتا تھا مجھے معاف کرو، اس لیے کہ علی کو دیکھ کے مسکرایا ہے تو یہ نسلی ہے، یہ نسلی ہے۔ دیکھیے اسی لیے اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت دن ہو گئے مجھے بھی مجلسیں پڑھتے ہوئے، کہ آپ بہت نیوٹرل رہتے ہیں، کبھی لکھنؤ میں رہنے کے باوجود کبھی کسی منظر پہ نظر نہیں آتے، اور کسی بھی مرحلے ہو جائیں مولائے متقیان یا اہل بیت علیہ السلام کے مخالف جمع ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ خاموش رہتے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ دیجیے، میں کہتا ہوں جب رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا، تو اب جب یہ علی کی مخالفت میں زبان کھول رہا ہے تو کنفرم ہو گیا تو بھیا جب وہ حلالی ہے نہیں تو لاکھ بحث کریے اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ مولا رسول اللہ فرما رہا ہوں، میں آپ تو ہی نا،
مولا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا۔ ایسی بڑی سند ہے کہ جب بھی کوئی فرش ازا پہ نہ آئے پریشان نہ ہوئیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں مزیدہ میں کہ جب بھی وہ آل محمد کی مخالفت پہ کھڑا ہو تو پریشان نہ ہوئیے گا، خود بخود عقدہ کھل جائے گا، صرف اس کا نہیں سب کا۔ روح دیے محمد دوسرے دیکھیے میں توجہ دیے گا، اصحاب رسول متفق ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے، صحیح ہے اور سب کا اجماع ہے۔ اب ازواج رسول کا مسئلہ سن لیجیے، اس پہ بھی ہم پر بڑے الزام لگتے ہیں، لیکن اگر کچھ بولوں گا تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اما 9 میں صرف 2 آپ کے پاس ہیں، 9 میں صرف 2 آپ کے پاس ہیں، اللہ کا شکر ہے، باقی سب پر ہمارے لاکھوں سلام۔ بھئی اس مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں کون نہیں ہے جو ام المومنین جناب ام سلمہ کا احترام نہ کرتا ہو؟ کیا کہنا اس مقدس رسول اللہ کی زوجہ کے اوپر، کیا کہنا کہ اتنی مقدس تھی اور ایسی امین تھی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صاحبان علم تشریف فرمائے، اتنی امین تھی، صاحب اولاد زیادہ اس نقطے کو سمجھ پائیں گے جو میں اس کرنا جا رہا ہوں۔ اتنی امین تھی وہ مقدس بی بی کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی ایک بیمار بیٹی کو اس کے سپرد کر کے آئے۔ بہت بڑی بات ہے، جو باپ ہوں گے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بھروسہ ہے وقت کے معصوم کو اس ذات مقدس کے اوپر جسے ام سلمہ کہتے ہیں۔ اور یہی عزیزان گرامی، یہی کربلا کی پہلی گواہ ہے مدینے میں، یہی وہ مقدس بی بی پہلی ذاکرہ ہے مدینے میں، اس لیے کہ لکھا ہے روایات میں تو مدینے کی تمام، یہی کربلا کی پہلی گواہ ہے مدینے میں، یہی وہ مقدس بی بی پہلی ذاکرہ ہے مدینے میں، اس لیے کہ لکھا ہے روایات میں کہ عصر عاشور جناب ام سلمہ کے حجرے سے رونے کی آواز آنے لگی تو مدینے کی تمام عورتیں، خصوصاً بنی ہاشم کے محلے کی جو خواتین رہ گئی تھیں، وہ بے اختیارانہ اپنے اپنے گھروں سے چلی اور ام سلمہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگی بی بی یہ کیا غضب کر رہی ہیں، اولادیں سفر میں ہیں، آپ کا نواسہ حسین سفر میں ہے، بی بی یہ شگن اچھا نہیں ہے کہ جب گھر والے مسافرت میں ہوں تو آپ گھر میں بیٹھ کے روئیے۔ کہا کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا آپ کے نواسے حسین کی، ابو الفضل عباس کی، علی اکبر کی۔ کہا اب کس کے لیے نہ روؤں؟ کہا یہ کیوں ایسی شگن کی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے کہا بیویوں تمہیں کیا خبر، جن کو تم مسافر سمجھ کے سمجھ رہی ہو زندہ ہیں وہ مارے گئے۔ تو روایت کے جملے ہیں، بیویوں نے کہا یہ کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں؟ تو کہا اندر چلے جاؤ، اور وہ جو ایک شیشی رکھی ہے جس میں رسول اللہ مجھے خاک دے گئے تھے، دیکھو وہ رنگین ہو گئی، وہ سرخ ہو گئی، اس سے پتہ چل گیا، اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اے ام سلمہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن جب یہ خاک جو دے کے جا رہا ہوں یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا حسین مارا گیا۔ تو پہلی گواہ ہے، یہ وہ مقدس بی بی ہیں جنہوں نے مشورہ بھی دیا تھا میرے لال حسین عراق کی طرف نہ جاؤ، بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور امام حسین نے پوچھا تھا کہ اماں، نانی اماں آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کہا پتہ نہیں میرا کیوں دل ڈر رہا، اور تمہارے بابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہارے بھیا حسن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم اگر ادھر نہ جاؤ تو تم سفر پہ جاؤ گے، میرا دل لگا رہے گا اگر عراق کی طرف جاؤ گے۔ تو امام حسین نے کہہ کے بات کو مکمل کیا تھا، نانی اماں جو اللہ کی مسئلہ ہے، جو اللہ کی مسئلہ ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی میں صاحب نہیں، صرف میں نے آپ کے سامنے ہلکا سا وہ واقعہ عرض کیا، یہ تو آپ کی ممنیت ہے،
یہ تو آپ کا عزا کا جذبہ ہے کہ ادھر امام حسین کے متعلق کچھ سنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ورنہ یہ بی بی وہ شریف بی بی ہے کہ میں جو جملے کہہ رہا ہوں وہ بڑے اعتبار اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اتنی مقدس بی بی ہے، جب جنگ جمل کی تیاری چل رہی تھی تو ان کا بھی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. جب بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ بھی اٹھ کھڑی ہوئیے علی کے خلاف، تو انہوں نے دو باتیں کہی تھی. کہا سنو میں نہیں جاؤں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول مجھے منع کر گیا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، اور سنو دوسری بات، اگر ادھر سے اجازت بھی ہوتی تب بھی علی کے خلاف کبھی سلمہ نہ کھڑی ہوتی، کبھی ام سلمہ کھڑی نہ ہوتی. یہ وہ بی بی ہے جو بتاتی ہے کہ رسول اللہ ایک روز میرے پاس آئے اور کہا میں تمہیں کچھ خوشخبری دوں. کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے. کہا تمہیں کچھ خبر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کامیاب ہوگا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم. تو آپ سنیے، یہ ان کے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمانے لگی سنو، محشر کے ہنگام میں وہی کامیاب ہوگا جو علی کو دوست رکھتا ہے، جو علی کا شیعہ ہے. اور یہیں پر ام سلمہ چپ نہیں ہوئی، بلکہ ایک چیز اور اس میں ایڈ کی، ایک چیز اور ملتی ہے اس روایت میں. اور ام سلمہ تمہیں خبر ہے علی کے دشمنوں کا کیا انجام ہوگا؟ کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے. کہا جب علی کے دشمن اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے. اور اس کے بعد میں روایت کہتی ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھ پسے گردن لے جا کر یوں باندھے اور باندھ کے کہا دیکھو ام سلمہ یوں بدھے ہوں گے. تو ایک بات تو یہیں پر سمجھ میں آ گئی، یہ آل محمد کے کمال کا معجزہ ہے. جب بھی رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ کہا تو صرف کہا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتایا. کہیں یوں کر کے بتایا، کہیں یوں کر کے بتایا، کہیں یوں کر کے بتایا من کن تو مولا، عمل کر کے. اب تیسرا مرحلہ ہے اہل بیت رسول کا. تو اہل بیت بھی رسول بھی وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بیان کیا ہے، تب بھی آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. بس ایک حوالہ دیتے ہوئے بات کو مختصر کر رہا ہوں. آخر میں جب پنجتن پاک جمع ہو گئے اور جبرائیل بھی چھٹے ہو گئے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کر دی، تو مولائے متقیان نے ایک سوال کیا، اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی یا رسول اللہ، ہمیں خبر دیجیے کہ جو ہم پانچوں جمع ہیں اس چادر میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا فضل ہے. ایک بات تو سمجھ میں آئی، روئے زمین پر کوئی گھرانہ ایسا ہے جس کے فضل وہاں تک نظر آتے ہیں، وہاں تک نظر آتے ہیں. رسول اللہ نے سوال سنا، قسم کھائی، یا علی والذی باسنی بالحق نبیم واصطفانی بالرسالت نجیم ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. یا علی، یا علی یا علی اس رب کے قسم جس نے مبعوث بر رسالت کیا ہے، جہاں کہیں تم لوگوں کا ذکر ہوگا. اے بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجلس حسین کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں تم لوگوں کا ذکر ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا. فرشتے خاموش نہیں ہوں گے سامع کی حیثیت سے، بلکہ وہ استغفار کریں گے پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے اس وقت تک جب تک کہ یہ مجمع بکھر نہ جائے، ڈسپرس نہ ہو جائے، چلا نہ جائے. تو اب جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے تمام مومنین و مومنات یہاں جمع ہیں،
ذکر آل ابا ہو رہا ہے، اس کا مطلب رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، معصوم فرشتے ہمارے لیے اور آپ کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ اما جہاں معصوم استغفار کے لیے آ جائیں تو وہ سریع رضا وہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی رسول اللہ نے یہ کلمات فرمائے، پلٹ کے وہی جملے کہے اور رسول اللہ کی اس حدیث کی تصدیق کی، اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ۔ وہی جملے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہوئے، آپ کا شیعہ کامیاب ہوا۔ ادھر رسول اللہ سے سوال کے بعد مولا علی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی کامیاب، میرا شیعہ بھی کامیاب، لیکن ایک چیز بڑھا دی، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، یہاں بھی کامیاب پھر دنیا والآخرہ۔ تو اب بہرحال ظاہر ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، مجھے احساس ہے، اور میں بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے ایک پیغام اپنے بچوں کے نام دے دوں، اور آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 ربیع الاول تک آپ مختلف مجالس میں شرکت فرمائیں گے۔ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا اور محفوظ رکھیے گا کہ یہ آل محمد کے سرکار، شکریہ بس اس بات کا ہے کہ ہماری دل میں ان کی محبت ہے، لیکن ان کو جب بھی دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں توجہ سنیے گا، جب بھی اپنے ذہن سے سوچنے لگیے گا سوائے خطاؤں کے کچھ اور آپ کر نہ پائیں گے۔ جس نے سر جھکا دیا وہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو گیا۔ اور یہاں سے میں ایک ذرا سی مبہم سے اس بات کے کہنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، بات آ رہی ہے اور اس کو آپ سوچئے گا جا کر۔ دیکھیے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا جب سفر شروع ہوا ہے، اس دن سے لے کر مکے میں جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے، اس وقت تک ایون راستے میں بھی مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لوگ آ کر ملاقات امام حسین سے کر رہے تھے، بہت غور سے سننے والی بات ہے، اس لیے کہ گزرے ہوئے لوگوں نے بتایا ہے کہ شیعہ ہو تو کس طریقے کا شیعہ ہو۔ راستے میں مدینے سے لے کر، میں بڑے وصوف سے کہہ رہا ہوں، مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا کے سرحدوں تک جو بھی لوگ، چاہے وہ خاندان کے ہوں، چاہے وہ آل محمد کے گھرانے کے ہوں، خاندان ہاشمی ہوں، یا اصحاب کرام ہوں، یا ان کی اولادیں ہوں جن کے تقدس کے لوگ کلمے پڑھتے ہیں، ہم سب بھی محترم ان کو جانتے ہیں۔ تو سنیے گا، بڑے بڑے لوگ تاریخ میں کس کا نام لوں، بڑے بڑے لوگ، جن بڑے بڑے لوگوں نے یا خاندان کے لوگوں نے یا راستے میں ملنے والے لوگوں نے اپنی بغرادیت فرمائی کہ حسین کو سمجھایا جائے کہ ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر نہ جائیے، ادھر نہ جائیے، ادھر نہیں جائیے۔ اما مولا تو وقت کے امام ہے، وہ تو خاموش رہے، میرا جملہ سنیے، وہ تو خاموش رہے، لیکن جن لوگوں نے مولا کو مشورہ دینے کی کوشش کی، ان کی قسمت میں نہ کربلا تھی نہ علیہ السلام ہونا لکھاوت، نہ علیہ السلام، ان کی قسمت میں کربلا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے سر جھکا دیا، چاہے راستہ روکنے والے کیوں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو گئے۔ تو ان کی زندگی، اب چونکہ وقت کم ہے، میں نے سوچا تھا کہ 2 واقعات عرض کروں گا، ایک مالک اشتر کا، اس لیے کہ گزرے ہوئے شیعوں سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ شیعہ کس لیول پہ پہنچ جائے جس کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں ایک واقعہ صرف جناب قبر کا عرض کروں گا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت، توجہ سے سنیے گا۔
بچوں آپ لوگ خاص کر کے سنیے گا، اور بہت اہم پیغام ہے اس مجلس کے ذریعے اور یوم زین العابدین کی اس مجلس کو جو میں خطاب کر رہا ہوں اس کے ذریعے۔ جناب سلمان فارسی مولا علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مولا نے اپنے چہرے اقدس کو بلند کیا آسمان کی طرف اور کسی سے مخاطب ہو کر کچھ کہا۔ نہ وہ سمجھ میں آیا کہ کس سے مخاطب ہے، نہ کون سی زبان بولے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے توجہ سنیے گا، نہیں سمجھ میں آیا کہ کس سے مخاطب ہیں اور نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سی زبان بول رہے ہیں۔ اب اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک جملہ عرض کروں، اما جو اسلام میں 10 درجوں پر فائز ہے، نہیں توجہ دی آپ نے، جو اسلام میں مسلمانوں کے درمیان علم کے 10 درجوں پر فائز ہے، جب وہ نہیں سمجھ پایا کہ علی کیا بول رہے ہیں تو ہم 10 کتابیں پڑھ کے کیا سمجھ پائیں گے کہ علی کیا بول، ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ علی کیا بول رہے ہیں۔ تو اتنے میں بس ہم نے یہ سنا کہ قمبر کو آواز دی، قمبر ذرا میری ذوالفقار لے آؤ۔ قمبر دوڑتے ہوئے گئے، ذوالفقار لے کر آئے کہ مولا علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار آئی، جہاں بیٹھے تھے وہیں سے دھیرے دھیرے بلند ہونے لگے۔ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ جہاں علی بیٹھے تھے وہیں سے بلند ہونے لگے اور پھر دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، آپ بھی مجلسی لوگ ہیں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا ماتھے میں میرے پسینے کے قطرات، پورا جسم میرا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میں نے اسی پریشانی کی حالت میں، کون کہہ رہا ہے 10 درجوں کا پر فائز عالم، میں پریشانی کی اسی حالت میں میں نے پلٹ کے قمبر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ سکون تھا، اس کے چہرے پہ سکون تھا۔ اما جس کا علم کے درجات میں جس کا نام نہیں، اس کے چہرے پہ سکون تھا، میں پریشان۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، ڈیہوڑی کی وابستگی بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ میں نے پریشانی کی حالت میں قمبر سے پوچھا، قمبر یہ میں نے کیسا منظر دیکھا ہے؟ کہا پریشان ہو گئے؟ کہاں؟ کہا پہلی بار اس منظر کو دیکھا ہے اس لیے پریشان ہو۔ سلمان یہاں تو روزانہ نوکر ہوں، غلام ہوں اس بڑی کا، روزانہ ان مناظر کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اب سنیے، یہ بہت بڑا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جناب قمبر کے حوالے سے، کہ جناب قمبر نے ایک جملے میں اپنے صبح قیامت تک کے آنے والے شیعوں کو کیا میسج دیا ہے۔ کہا کہ سلمان نے کہا کہ قمبر کبھی تمہیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، جب اتنے بار مناظر دیکھ چکے ہو کبھی پوچھا نہیں کہ مولا کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ایک جملہ کہا، سلمان کیسی بات کر رہے ہو، وہ میرے مولا ہیں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ وہ میرے مولا ہیں، نہیں آپ متوجہ ہوئے؟ ایک جملے میں ہم لوگوں کو، بھائی میں یہاں جتنے بھی بچے اور جوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علی کون ہے؟ سب جواب یہ دیں گے کہ مولا ہیں ہمارے۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ علی ابن الحسین زین العابدین کون ہے؟ محمد ابن علی باقر کون ہے؟ جعفر ابن محمد صادق کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر کاظم کون ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا کون ہے؟ محمد تقی جواد کون ہے؟ علی ابن محمد نقی کون ہے؟ حسن ابن علی عسکری کون ہے؟ اور جو پردہ غیب میں امام ہے وہ کون ہے؟ تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو مجلس دیکھ رہے ہیں وہ پلٹ کے یہی کہیں گے آپ کو پتہ نہیں وہ سب ہمارے مولا ہیں۔ مولا کس کو کہتے ہیں یہ قمبر نے بتایا۔
سلمان وہ میرے مولا ہیں. میری اتنی جرت کیا کہ مولا کے معاملات میں سوالات کھڑے کروں؟ ہاں اگر ان کا کبھی جی چاہے گا بتانا چاہیں گے تو بتا دیں گے، میں سن لوں گا، لیکن مجھے اتنا حق نہیں ہے. وہ میرے مولا ہیں. بس اس جملے کو 8 ربیع الاول تک یاد رکھیے گا، بلکہ ہو سکے تو زندگی بھر یاد رکھیے. بخرادیت کا شکار نہ ہو جائیے. یہ صاحب کیسے ہوا، اور یہ صاحب کیسے ہوا، اور یہ کیسے پاسبل ہوا، اور یہ میریکل کیسے ہوا، یہ معجزہ، یہ چمتکار. آپ ہیں، وہ ہیں. میں نے پچھلے سال کی مجلس میں عرض کرنے کی ایک بات کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں کامیاب بھی ہوا تھا، اور بڑے یقین سے آج بھی کہتا ہوں، جس دن مسلمان عبدیت کی عین سے واقف ہوگا تب اس کی سمجھ میں آئے گا جب عین ایسی ہے تو مکمل عابد کیسا ہوگا، اور جب عابد کیسا ہے تو زین العابدین کیسا ہوگا. تو ہم کیا جانے کہ ان کی معرفت کیسے ہو. بس ہمارے دلوں میں یہی کافی ہے. ماں باپ کا شکریہ، خاندان کا شکریہ کہ ہم کو وہ زحمتیں نہیں اٹھانا پڑی جو حق کی جستجو میں اٹھانا پڑتی ہیں. شکریہ ان کا کہ انہوں نے طریقہ سکھایا کہ آنکھ کھلی تو یا حسین کی صدا کانوں میں گئی، ذرا سی تکلیف پہنچی تو یا علی مدد کہتی ہوئے نظر آ. ابھی میں گھر میں تھا، اپنے گھر میں وہاں تابوت سجے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ مائیں آ کے خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چموا رہی تھی، تابوتوں کو، جھولے کو. یعنی بچپن سے ایک درس ملتا ہے، بیٹا اس عالم اسباب میں جب تک کہ جیتے رہنا ان سے وابستہ رہنا. جو بھی ان سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہوا. اور کربلا والوں نے بھی یہی مناظر پیش کیے. مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مزاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب کسی نے کہا بھائی یہ مزاح کا وقت ہے، کہ سچ بتاؤ کبھی تم نے مجھے مزاح کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا کبھی تو نہیں دیکھا، تبھی تو تعجب ہو رہا. پانی بند ہے، کل مار دیے جائیں گے سب. کہا تبھی تو مسکرا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا آج یہ جو زندگی تھی یہ موت ہو جائے گی اس کی، اب جو زندگی شروع ہوگی وہ حسین کے صدقے میں ہوگی، جو ابدی زندگی ہوگی، جو کامیاب زندگی ہوگی. اور اس کے بعد چاہنے والے مسلسل قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ سعید ہوں، چاہے وہ زہیر ہوں، چاہے وہ حبیب ابن مذاہب ہوں، چاہے بریر ابن خزیر حمدانی ہوں، چاہے عابس ابن شبیب شاکری ہوں، چاہے جناب شوذب ہوں، چاہے جناب جون ہوں. ان سب نے جو قربانیوں کی مثالیں پیش کی ہیں. دیکھیے میں بھی بہت دنوں سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی مجلسیں سنتے ہیں. بڑی آسانی سے ہم پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ عزاداروں ظہر کی نماز کا وقت تھا. ابو سمامہ نے کہہ دیا تھا کہ فرزند رسول جی چاہتا ہے کہ آخری بار آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کر دی جائے. تو ہمارے امام نے جواب دیا کہ اللہ تمہیں عبادت گزاروں کی فہرست میں شمار کرے. اور اس کے بعد میں جب دشمن نے کہا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے تو سعید بن عبداللہ بڑے مومن تھے. کبھی موقع ملا تو ان کی بھی ہسٹری پڑھنے والی ہے. یہ مولا علی کے ساتھ بھی رہتے تھے، بڑے جید شخصیت تھے. صفین میں بھی لڑے ہیں اور جمل میں بھی لڑے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھ. جناب سعید نے کہا بکنے دیجئے مولا ان لوگوں کو، میں تو موجود ہوں. میں ایک وعدہ کر رہا ہوں، جب تک کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کہ کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نیزہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا. جناب زہیر کھڑے ہوئے، کہا مولا میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. اور پھر دونوں ساتھی امام حسین کو اس طرح حفاظت میں معمور ہو گئے اور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. تیر پڑھ رہے ہیں، نیزے پڑھ رہے ہیں، بڑے آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں. اما اس زمانے کے تیر انداز لوہے کی 7 چادروں کو توڑتے ہوئے ان کے تیر گزر جاتے تھے. ایک انسان کا سینہ لیکن زخموں سے چور ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں خبردار ابھی نماز جاری ہے حسین کی، ابھی مولا کی نماز جاری ہے، تیروں کو روکتے رہو. اور جب ایک دم سامنے تیر آتا تھا تو کبھی پیشانی آگے بڑھا دیتے تھے، کبھی سینہ آگے بڑھا دیتے تھے، کبھی ہاتھوں سے روکتے ہوئے نظر آتے تھے. اور اس کے بعد بھی یہ حیثیت کی پہچان کہ اس کے بعد میں بھی ادھر جیسے ہی سلام مکمل ہوا سعید
زہیر ادھر گرے، امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھے اور سعید کا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا. جیسے ہی آنکھ کھولی پہلا جملہ کہا رضیت یا ابا عبداللہ. یعنی اتنی قربانیوں کو پیش کرنے کے باوجود بھی ایک سوال کر رہے ہیں، اے فرزند رسول کیا ہماری اس قربانی کو آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا اے سید میں راضی، میرا خدا بھی راضی. لیکن ہم لوگ اسی لیے عزاداروں آنسو بہاتے ہیں کہ کم سے کم ظہر کی نماز میں ایسے چاہنے والے موجود تھے جو سامنے کھڑے ہو گئے. ہائے عصر کے وقت میں وہی حسین، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم علیہ السلام کے. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے، لیکن یہاں سے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا. ہم شیعوں پر عرصے سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائیوں انہی شیعوں نے مارا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہی شیعہ آنسو بہا رہے ہیں. دیکھیں بہت دور تک آواز جا رہی ہے. اللہ کرے ہم سے نا اتفاق کرنے والا مسلمان بھی اس کو دیکھ رہا ہو. یہ الزام ہے، ہر جگہ یہ شور مچتا ہے شیعہ نے مارا ہے، شیعوں نے مارا ہے، شیعہ آنسو بہا رہے ہیں. اما خدا کی قسم آج تک مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا. کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے اور کس کے شیعہ ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے کہ یہ کرم ہے. یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ جو تلوار چلاتا ہے تو پہلے نسلوں کو دیکھتا ہے. حسین بھی دیکھ رہے تھے صبح قیامت تک. خدا کی قسم جو 3 روز کا بھوکا ہو، 3 روز کا پیاسا ہو، اسے یہ احساس ہے کہ میرے چاہنے والوں پر کیا الزام تراشیاں ہوں گی. جو آخری جملے، دیکھیں توجہ سنیے گا، جو آخری جملے آپ کی زبان اقدس پہ جاری ہوئے، ان جملوں کو ادا کرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے ایک بات کہہ دوں اور اپنی بچیوں کے لیے کہ دیکھیے سن 61 ہجری تک کوئی نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا. ہاں ایک اہل سنہ کی آواز آئی تھی معاویہ کے دور میں صلح حسن کے بعد، لیکن سب مسلمان کہلاتے تھے. مگر جو جس کو فالو کرتا تھا، جو جس کے نظریات سے اتفاق کرتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا یہ اس کا شیعہ ہے. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے دوست، شیعہ کا مطلب ہے پیروی کرنے والا. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ سنیے گا. شیعان خلیفہ اول بھی تھے، شیعان خلیفہ دوم بھی تھے. خود جناب زہیر ابن قین جب مقتل میں گئے ہیں پانی کے لیے سوال کیا ہے فرات کے کنارے جا کر، تو ایک ملون نے، زبیدی نام تھا اس کا، اس نے کہا تم طرفداری کر رہے ہو، تم تو شیعان عثمان ہو. یہ تاریخ کے جملے، مقاتل کے جملے. تو پلٹ کے جناب زہیر ابن قین نے کہا کدھر سے آیا ہوں اور کدھر ہوں؟ اب تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں شیعان عثمان ہوں یا شیعان علی ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ تو وہاں شیعان عثمان بھی نظر آ رہے ہیں، ایون شیعان معاویہ بھی ہیں، یہاں تک کہ شیعان یزید بھی ہیں. یہ اس لیے میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر دھوکہ ہوتا ہے. یہ تو شیعوں نے اتنی صداقت کے ساتھ اور حقانیت کے ساتھ اس دیہڑی سے وابستگی کی کہ دنیا قائد مرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئی. یہاں سر پہ ضربت لگی تب بھی ہم نے کہا شیعان علی، یہاں حسن کو زہر دیا گیا تب بھی ہم نے کہا شیعان علی، امام حسین کو قتل کیا گیا تب بھی ہم نے کہا شیعان علی. پردہ غیب میں جائیے مولا، ہم انتظار کریں گے، آپ ہمارے باغ میں ہیں لیکن ہم اصل میں ہیں شیعان علی. شیعان علی اس لیے باقی رہے. اور عزیزان گرامی جب معاویہ، یزید اور عثمانی شیعہ جب معاملہ دبنے لگا یزید تک آتے آتے، تو شیعان علی کے خلاف ایک گروہ کھڑا کیا گیا، مشترکہ محاذ. اس کو ملا کر کہا گیا شیعان آل ابو سفیان. یہی وہ پروپیگنڈا ہے جو دشمن ہم پر کرتا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں. شیعان آل ابو سفیان، یہ بات اس لیے ذہن میں رکھیے کہ میں امام حسین کا ایک آخری جملہ مظلوم کی شہادت سے پہلے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں.
ہائے مظلومی، میں کیا، میری بساط کیا کہ میں اس درد کو بیان کر سکوں جو حسین کے اوپر گزر رہی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے 4000 کمانے کڑک کی، بعض روایات کہتی ہیں کہ 10,000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیر رہا کیے۔ ایک آخری روایت میں میں نے دیکھا کہ 12,000 تیر اندازوں نے تنہا حسین مظلوم کو نشانہ پر رکھے۔ تو کچھ تیر خطا ہو گئے ہوں گے، تب بھی ہزاروں تیر جس میں اتھرے حسین پر لگے ہوں گے۔ لکھا یہ ہے عزاداروں کہ جب ایک ماتھے پر تیر لگا تو آپ گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، زمین کربلا پہ تشریف لائے۔ اب مختلف روایات ہیں، کاش میں اس بات کو عرض کر سکوں اور آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ جب دشمن نے دیکھا کہ حسین زمین کربل پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کی ہمت بڑھی، دھیرے دھیرے وہ قریب آئے۔ جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ پتھر مار رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ نیزے چبو رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ حسین کے بدن اقدس کو زخمی کر رہے تھے۔ اور لکھا یہ ہے، کاش میں یہ پڑھ جاؤں اور آپ اس کو محسوس کر لیے، جب بھی یاد کریے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ لکھا یہ ہے کہ جس میں اتھر پر جب کوئی شدید زخم پہنچتا تھا اور آپ تکلیف محسوس کرتے تھے تو پورا بدن پھڑک جایا کرتا تھا، آقا حسین کا پورا بدن تڑپنے لگتا تھا۔ اس کے بعد میں یہ نوبت آئی کہ اتنا خون جس میں اتھر سے بہہ گیا، کہا ہے جو صبح سے مسلسل لاشوں پہ لاشیں لایا ہو، جو مسلسل میتیں لایا ہو، تین روز کا بھوکا پیاسا، جب اتنی قوت نہیں بچی کہ بدن جنبش کر سکے، تو لکھا یہ ہے کہ جب بہت زور سے جس میں اتھر امام حسین پر کوئی زخم لگتا تھا، میں کاش پڑھ لے جاؤں آپ اس کو محسوس کر لیں، یہی مال مجلس ہوگا، جب زور سے بدن میں تکلیف محسوس ہوتی تھی تو لکھا یہ ہے امام حسین بس آنکھیں کھولتے تھے اور زبان پہ ایک جملہ ہوتا تھا، "این اخی عباس"۔ اے بھیا عباس تم کہاں ہو، بھیا کہاں ہو؟ جے مرتبہ کھلی۔ آپ نے اگر کسی کو پکارا ہے تو مولا ابو فضل عباس۔ انصاف سے بتاؤ عزاداروں، جب آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کے دل رو رہے ہیں، ہائے جناب عباس کی لاش کس طرح تڑپ رہی ہوگی۔ لکھا یہ ہے کہ اب ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، اب آپ کی آنکھوں میں بھی جنبش نہیں ہے۔ لکھا یہ ہے کہ پسر سعد ملعون نے کہا جاؤ حسین قتل ہو گئے، حسین کا سر قلم کر لاؤ۔ ایک بڑھا واپس آیا، دوسرا بڑھا واپس آیا۔ واپس کیوں آ رہے ہو؟ امیر ہمیں ڈر لگ رہا ہے، حسین زندہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرائی ہیں، کہیں حسین زندہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قریب جائیں ہم کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک مکر کیا۔ بس عزاداروں، میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ آئے ہیں شبیوں کی زیارت کرنے کے لیے، آپ آئے ہیں یوم زین العابدین میں، آپ آئے ہیں اپنی مناجاتوں کو لے کر، آپ آئے ہیں اپنی مرادوں کو لے کر۔ آئیے دیکھیں کربلا میں حسین پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لکھا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک مکر کیا۔ مکر یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تیر مار رہے ہیں، نیزے چبو رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، حسین کے نہ بدن میں جنبش ہے، نہ آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے۔ ایک کام کرو، حسین ایک غیرتدار بھائی کا نام ہے، حسین ایک غیور بھائی کا نام ہے۔ ایک کام کرو، حسین کے سرہانے گھوڑ سواروں کو لے جاؤ اور وہاں سے چلا کے کہو کہ حسین قتل ہو گئے ہیں، خیمے جلا دو، حسین قتل ہو گئے ہیں، زینب کے سر سے چادر چھین لو، حسین قتل ہو گئے ہیں، ام کلثوم سر برہنہ کر دو۔ اور جیسے ہی ملعونوں نے یہ حرکت کی، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ آخری وقت بھی حسین کا احسان ہے، اے شیعان علی،
کہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ شیعوں نے مارا ہے اور کون شیعہ روتے ہیں. لکھا یہ ہے کہ ان ملعونوں نے یہ حرکت کی. کئی سو گھڑ سوار امام حسین علیہ السلام کے سرانے پہنچائے اور وہاں سے چیخ کے کہا ارے حسین تو مر گئے, مار ڈالے گئے, جاؤ خیموں میں آگ لگا دو, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لو. یہ کہہ کر ان کمبختوں نے, ان ملعونوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا خیام کی طرف. لکھا یہ ہے غیرتدار حسین کے لیے کہ آپ نے اپنی بدن کی پوری قوتوں کو جمع کیا اور گونیوں کے بل اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے کہا ویلکم ویلکم یا شیعتا علی ابو سفیان, اے اولاد ابو سفیان کے شیعوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا, ابھی حسین زندہ ہے, بس عزاداروں جانے والے پڑھتے. آپ کا مظلوم امام کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, اور حسین کی ایک آواز اے اماں تمہاری باہوں کا منتظر ہو, آؤ مجھے آغوش میں لے لو, اے اماں حسین تمہارا منتظر. جانتے ہیں جناب نشان علی آگے صاحب. وہ کیوں نکال لیا ابھی لگے بھائی کہاں گئے, شانے سے لگا گئے. بھائی بھائی آئیے لگائی لگائی, یہ ہٹا کے لگا لیا اپنا والا, یہ میرے ہاتھ میں یہ ہٹا کے گر جاتا ہے نا. دوسرا مائک بھی تو لگاؤ, لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلام عصمت زہرا کی برصدار سلام, سلام مملکت غم کی تاجدار سلام, سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام, وقار مریم و حوا سلام کو تجھ پر, سلام ثانی زہرا سلام کو تجھ پر. جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے, ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے, ایرانی رسنوں تو آزمائے ہوئے, جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے, سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر, جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر. قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال, نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال. ردا چھین تو بڑا اور عصمتوں کا جلال, کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی, نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. سلام ہمارا انبیاء مبارکہ خیر الورا کے نواسے, عرش الہی کے گوشوارے, خیر
البشر کے رخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیغمبر، علمی حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشد آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین، حسین ابن علی علیہ السلام پر فیضی موت عاشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ رونے والوں یہ آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ علی کی بیٹیاں بے مقدمہ و چادر بازار میں 11 محرم کو لے جائیں گے۔ وہ بی بی جو عباس کی بہن ہے، وہ بی بی جو عباس کی نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے جو زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ رونے والوں یہ آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر بازار میں 11 محرم کو لے جائیں گے۔ محمد و آل محمد کی مظلومیت پر ذرا دیکھیے 4 برس کی بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، جو سسکیوں میں کہہ رہی ہے ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا کی آواز بلند کر رہی ہے۔ کل تک جس کا بابا سلامت تھا، آج 11 محرم پر اس بی بی کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے بہتا ہوا تازہ گلو ہے، سر پہ گردن کربلا پڑی ہے، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک حسین کا غم مناؤگے؟ یہ بتائیے انصاف سے، یہ پردہ دار بہنیں کھڑی ہیں، اگر انہی میں کسی بچی کو کوئی تماچا لگائے تو بچی کی چیخ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی یا نہیں؟ ہائے وہ بھائی کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام کیجئے، یہ غازی کا علم ہے، یہ بتا رہا ہے آل محمد کو اسیر کیا گیا، شہیدوں کی لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی ہے، آپ کے سامنے یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے پیاسوں تم پہ ہماری جان قربان ہو جائے، ایک کربلا کے مظلوموں تم پہ ہماری جان قربان ہے۔ یہ ذرا دیکھیے ایک ایک تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، بس چند لمحے میں قیامت برپا ہوگی، آپ کے درمیان آقا زادیوں کی آواریاں آئیں گی، آپ کے درمیان ان مظلوموں کا جنازہ آئے گا، ان کی شبیہ آئے گی، شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم جس کی آپ زیارت کریں گے۔ مگر نوجوانوں اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیے، انصاف سے بتائیے 11 محرم کو امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی، رو کے کہتے تھے بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو؟ بابا میں آپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، بابا میں آپ کو کفن نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ زینب رو کے کہتی تھی کیا تو ہی میرا اماں جایا حسین ہے؟ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہ شبیہ ہیں زیارت کے لیے لائی جا رہی ہیں، بس آپ آمادہ ہیں، کچھ تبرکات استقبال کے اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آپ یکے بعد دیگرے اس کی زیارت کریں گے۔ آج اتنا بڑا مجمع علی کی بیٹی کو رونے کے لیے آیا ہے، کیوں نہ آئے؟ شام غریبہ کا وہ منظر جب علی آئے تھے، بی بی پیچھے ہٹ گئی تھی، آواز دی تھی بیویوں تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بی بی کیا کرو گی کہ میں کبھی بھی بابا کے سامنے بے ردا نہیں گئی، بابا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہمارا کربلا، کتاب کربلا کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ جو عصر عاشور مکمل ہو گیا، جس میں حسین نے اکیلے اکبر کی لاش اٹھائی، بھائی کے بازو اٹھائے، اون محمد کی لاش اٹھائی، ہائے قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، مظلوم کربلا کو پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ عصر عاشور کے بعد کتاب کا دوسرا ورق جسے زینب نے شروع کیا ہے، جس میں پہلی شام غریبہ ہے، غربت کی شام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہماری آقا زادی ثانیہ زہرا زینب پر کہ جس کے آپ کو ایک بعد دیگرے تبرکات زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ میں منتظمین کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے اشارہ کریں گے، اس لیے کہ اب اماریاں آنے والی ہیں، شاید اماریاں زیارت کے لیے لائی جائیں گی۔ ارباب اعزا بس لیجیے، آمادہ ہو جائیے، ٹھہر جائیے، ابھی اماری نہیں آ رہی، میری طرف دیکھیے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، غیرت داروں، شام غریبہ کے جاگے ہوئے ہو، اپنی مرضی سے آرام کر لیا، جسے جہاں احساس ہوا آرام کر لیا، لیکن اس میں 4 برس کی بچی ہے جو پوری رات کی جاگی ہوئی ہے۔ وہ زینب ہے جو بچوں کو سنبھال رہی ہے، لیلا ہے جس کا بیٹا اکبر مارا گیا ہے، فروا ہے جس کے قاسم کے لاش کے ٹکڑے لائے گئے ہیں۔ ارباب اعزاء، آپ کو بتاؤں، کربلا 9 محرم شام کا وقت، خیمے سے گرد چھٹی، تاریخ نے ایک منظر پیش کیا، ایک بہادر، ایک جوان میدان مقتل میں گیا تھا۔ امام نے واپس آتے جب دیکھا تو آپ کو پتہ ہے چوتھے امام بیمار نہ تھے۔ جب آئے آپ تو پوچھا سجاد میرے لال کہاں گئے تھے؟ کہا بابا مقتل میں گیا تھا۔ بابا مقتل میں گیا، کیا ہوا؟ کہ میں نے بہنوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا، وہ کہتی تھی فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، میرے بابا کی خیر ہو، میرے بابا کی خیر ہو۔ کہ میرے لال ارادہ کیا ہے؟ کہ بابا صبح تو ہونے دیجئے، ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے، ایک طرف میں رہوں گا، دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے۔ لو سوگوارو، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ نسل امامت، سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا ہے۔ یاد دلاؤں جب حسین پس گردن ذبح کیے جا رہے تھے، زینب کہتی تھی میرے لال ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیسا ہے۔ آواز یہ بھی اماں، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، ہم یتیم ہو گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ ارے کیا پتا تھا، لو دیکھو ہماری آ رہی ہے، آگے آگے ہماری امام سجاد کی آنے والی ہے۔ ارباب اعزاء، آپ دیکھیں وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، ایک سجاد غریب، اس قافلے کو لے کے آپ کو چلنا ہے۔ اب چچا عباس نہیں ہے، اب بھیا علی اکبر نہیں ہے، اب بابا نہیں ہے، لیکن انصاف سے بتائیے اب اسی مجمع میں کوئی لا کے کہے تمہاری بہن کو کوئی تماچے مار رہا ہے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ اے سجاد غریب، بہن کے سسکیوں کی آوازیں آج بھی کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد ان سے کہو تماچے منہ پہ نہ مارا کرے۔ اللہ اکبر، 4 برس کی بچی جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ ارباب اعزاء، آپ کے سامنے یہ ہماری آ رہی ہے، یہ ہماری کس کی ہے؟ یہ چوتھے امام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اہتمام میں عزا ہو، یہ سوگوار ماتم کرے، آنسو بہائیں، پرسا دیں۔ ہر ہونے والوں تیز دھوپ میں بہنیں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں، خدا ان کے آغوش میں جو بچے ہیں انہیں سلامت رکھیں۔ تیز دھوپ میں آپ کھڑی ہیں، عجب نہیں آواز دیں گی، کیا تم ہی تو بتاؤ گے؟ اب اس میں رباب کی ہماری آئے گی جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جو 2 بچوں کو کربلا لے کے گئی، ایک کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، ایک تیر کھا کے مسکرا کے سو گیا۔ وہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی۔ حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ نظر جھکائیے گا ابھی نہیں، میں اشارہ کروں گا تب ہماری آئے گی۔ عزیزوں، سب سے پہلے امام سجاد کی ہماری آپ کے سامنے ہے، ناقہ اسے لایا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کس کی ہماری آ رہی ہے؟ یہ علی کی عزت ماں بیٹی ثانیہ زہرا زینب کی ہے۔ نہیں، ٹھہر جائیے۔ جب یہ بی بی مدینے سے چلی تھی تو اپنے بھائی کے قریب گئی تھی اور جا کے کہا تھا بھیا میں نے سنا آپ کربلا جا رہے ہیں۔ آواز دی ہاں بہن۔ کہ بھیا اگر آج اماں ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی؟ بھیا آپ کے حصے کی بہن آپ کے ساتھ چلے گی۔ اے میری بہنوں، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں۔ کائنات میں زمانے نے ابھی تک نہ ایسی بہن دیکھی نہ ایسے بھائی دیکھے۔ آواز دیا بھیا اماں تنہا جانے دیتی؟ بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کہ زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ بی بی اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی، میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی آنے کے بعد
خاک پہ عبداللہ کے گھر میں بیٹھ گئی. عبداللہ کی نظر پڑی, آپ علیم تھے. آواز دیا, بی بی آپ خاک پہ بیٹھی ہیں, کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور اپنی آقا زادی شہزادی کو زمین پہ خاک پہ بیٹھے دیکھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی یہ جملہ کہا تھا, آواز دیا عبداللہ میں علی کی بیٹی, اتنا بتائیے آج تک میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش. عبداللہ کے گھر میں بیٹھ گئی. عبداللہ کی نظر پڑی, آپ علیل تھے. آواز دیا, بی بی آپ خاک پہ بیٹھی ہیں, کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور اپنی آقا زادی شہزادی کو زمین پہ خاک پہ بیٹھے دیکھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی یہ جملہ کہا تھا, آواز دیا عبداللہ میں علی کی بیٹی, اتنا بتائیے آج تک میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش کی, کچھ سوال کیا؟ عبداللہ رو کے کہتے نہیں بی بی, ارے کیوں فرمائش کرے گی؟ جس کی ماں کی ابا میں پیون پر پیون لگے ہوں وہ زینب کیوں کر فرمائش کرے؟ آواز دی عبداللہ تو پھر آج میں آپ سے کہتی ہوں میرا بھیا حسین جا رہا ہے, میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. آواز دیا بی بی تو ٹھیک ہے آپ جائیے, آپ کے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا ایک روز جب زینب بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو منع نہ کیجیے گا. بی بی جائیں, مگر میری بھی اپنی خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ کہ اگر بنی ہاشم کے جوان آپ کو لینے کے لیے آ جاتے کتنا اچھا ہوتا. ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے اکبر کا گزر ہوا, اکبر نے سن لیا, دوڑے ہوئے آئے, بابا پھوپھا جان کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں. حسین نے اشارہ کیا, سارے بھائی زینب کو لینے کے لیے آئے. اب ذرا اندازہ لگائیے, زینب بھائیوں کے حلقے میں عبداللہ کے گھر سے نکلی, آقا حسین بھی آ گئے. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور رو کے اتنا کہا, آقا میں نے یہ خواہش فقط اس لیے کی ہے تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. یہ کہہ کر کے بی بی بیت الشرف میں آئی. جیسے ہی بیت الشرف سے باہر نکلی تو تاریخ کہتی ہے ایک 32 سال کا جوان جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب, کیا ہوا؟ آسمانی مخلوق سے کہہ رہا تھا پردہ کرو پردہ کرو, علی کی بیٹی آ رہی ہے. اللہ اکبر. بیت الشرف سے بی بی باہر نکلی. ابھی جیسے ہی باہر نکلی تھی کہ ایک مرتبہ عباس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. آواز دیا, آقا زادی اگر اجازت ہو تو میں سوار کروں. بنی ہاشم کا ایک ایک جوان آیا, شہزادی میں سوار کروں میں سوار کروں میں سوار کروں. زینب کا دل بھر آیا. ایک مرتبہ بھیا حسین کی طرف دیکھا, آواز دیا بھیا یہ مدینہ ہے, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں, ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے. حسین نے اشارہ کیا, بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے آئیے, آپ ہی وہ ہیں جو پھپھی کو سوار بھی کرو گے مدینے میں اتارو گے بھی. وہ دیکھو بی بی کی ہماری آ رہی ہے, آگے سید سجاد کا ناقہ ہے. آج عباس بازو پکڑنے کے لیے نہیں ہے, لاؤ ہماری استقبال کے لیے نظریں جھکا لیجئے. جب یہ بی بی بازاروں سے گزری ہے, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. آج علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں, اعلان کیا جا رہا ہے اے تماشائیوں آؤ, علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے, وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. لیجئے میری آقا زادی شہزادی جناب زینب ام کلثوم کی ہماری آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے. آپ ماتم کریں, سر و سینہ پیٹیں اور پرسہ پیش کریں. رونے والوں اب اس کے بعد ایک ہماری زیارت کے لیے اور لائی جا رہی ہے. آپ آمادہ ہوں. پتہ یہ کس کا ہے؟ ہماری. جوانوں آپ آگے آؤ, انصاف سے بتائیے آپ کے سامنے اگر آپ کا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ میں کیسے کہوں, حسین کئی دفعہ گری اور اٹھیں گے. یہ اس جوان کے ماں کی ہماری آ رہی ہے جسے اکبر کہتے ہیں. سمجھ گئے نا, یہ لیلا کی ہماری آ رہی ہے. عزیزوں ہر ماں کا ایک شوق ہوتا ہے, ماں
جب بیٹا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ ماں کہتی ہے میں ایک مرتبہ بازار ضرور جاؤں گی۔ بی بی کیوں جاؤ گی؟ کہتی میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے صحرا لینے کے لیے جاؤں گی، میرا دل چاہتا ہے اس ہماری کو دیکھ کے کہوں بی بی تم بھی بازار گئی، لیکن کیا پتا تھا بیٹے کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ عزیزوں، حسین آقا رخصت کے لیے جا رہے تھے، آخری رخصت تھی۔ ایک مرتبہ اکبر نے حسین آقا کے کانوں میں کچھ کہا، غریب زہرا چیخ مار کے روئے۔ جب لوٹ کے آئے تو زینب شہزادی نے پوچھا بھیا اکبر کے کانوں میں کہا کیا تھا جو میرا اکبر چیخ مار کر کے حسین آپ روئے؟ آواز دیا اے بہن یہ کربلا ہے، کربلا یہاں ترتیب بدل گئی ہے، جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے، میرا بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، باپ سے وصیت کرتا تھا کہ بھیا اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتاؤ اکبر نے کہا کیا تھا؟ آواز جی زینب، اکبر نے کہا یہ تھا بابا اگر میں پلٹ کے واپس نہ آ سکوں، مارا جاؤں تو میرا لاشے کو فوراً میری ماں کو نہ دکھانا، میری ماں مر جائے گی۔ اے اکبر حسین نے کہا کیا؟ لو سی لیلا کی ہماری آ رہی ہے۔ اے اکبر شام کی عورتیں کہہ رہی ہے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ بی بی لیلا اور فروا کی ہماری آ رہی ہے۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، ماں خدا کرے تمہارے بیٹے سلامت رہیں۔ سغرا کا انتظار رہ گیا، بھیا لوٹ کے نہ آیا۔ اے سغرا آج تیرے بھائی کا ماتم ہے۔ بی بی یہ رونے کے لیے عزادار آئے ہوئے ہیں۔ 11 محرم ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ان بیبیوں کی ہماری گزر رہی ہے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے اس غریب کی ہماری، اس غریب کی، میں نے لفظ غریب کیوں استعمال کیا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا کی دوسری قومیں جب اس شہید کو دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں اس کی خطا کیا تھی، اس کی خطا کیا تھی؟ چند لمحوں کے لیے بہنوں اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ قیامت برپا ہے۔ ابھی کچھ لمحے کے لیے پیار نہ کیجیے گا، ہاں اتنا ضرور ہے جب یہ شبی دکھائی دے جائے تو اپنے دونوں ہاتھ پہ اپنے بچوں کو لینا اور کہنا رباب تیرے ششماہے پہ صدقہ کرنے کے لیے لائی ہوں، ٹھہر جائیے ابھی ہماری نہیں آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے حسین کے بے شیر کا گہوارہ آنے والا ہے۔ ارے وہ بے شیر ایک بہت بڑا رائٹر اور آتھر ہے، اس نے کربلا کو جب دیکھا ماتم کرتے ہوئے تو اسے بھی تجسس پیدا ہوا کہ ذرا پڑھوں تو کربلا ہے کیا۔ اس نے کربلا پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کربلا میں جب شہادتیں پڑھی ہیں، جب اکبر کی حسین کی غربت کو پڑھا ہے تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ جب اس نے قاسم کی شہادت پڑھی تو وہ روتا رہا، عباس غازی کی شہادت پڑھی تو وہ روتا رہا۔ آپ کو پتا ہے ایک لمحہ وہ آیا کہ جب اس نے اس بے شیر کی شہادت کو پڑھا تو کتاب بند کر دیا، زیر آسمان آیا، چیخ مار کے رویا، آسمان کا رخ کر کے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ رونے والوں سمجھ گئے نا آپ؟ ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی، میں نے پڑھتے ہوئے کہتے ہوئے انہیں سنا ہے ہائے اسے بھی مار ڈالا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہائے اسے بھی مار ڈالا، اسے بھی مار ڈالا جسے یہ تک پتا نہ تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ اصغر بے شیر رات ماں گہوارہ جھلا رہی تھی اور یہ کہتی تھی اے میرے لال اصغر کاش آج تو بھی بڑا ہوتا تو اکبر کی طرح پیروں پہ چل کے جاتا، اون محمد کی طرح جاتا، ماں سرخرو ہوتی۔ اللہ اکبر، عجب نہیں اس بے شیر نے عالم پیاس میں گہوارے سے کہا ہوگا اماں غم نہ کیجئے گا، آنے دیجئے عصر عاشور، ہم دو بھائی بہن ہیں، بہن 4 برس کی ہے، وہ مقتل میں جا نہیں سکتی، میں چھوٹا ہوں بابا کی آغوش میں جاؤں گا، مگر ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کرنے والے ہیں کہ دنیا جب بھی ہم بھائی بہنوں کا نام سنے گی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گی۔ بہن کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، میرا جلا ہوا گہوارہ، اے رباب تیرے بیٹے کا گہوارہ آیا ہے۔ آج 11 محرم کو یہ سوگوار آنسو بہا رہے ہیں، یہ آنسو بہا رہے ہیں۔
शहजादे बेशीर का गहवारा आ रहा है, साथ माँ रबाब की हमारी है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हार होने वालों, आपके दरमियान ये अमारियां गुजर रही हैं। ये किसकी अमारी है? रबाब की। एक 4 बरस की सकीना, सोचो माँ के सामने बच्ची तमाचे खाती रहे और माँ देखती रह जाए। जिंदाने शाम से जब कैदी रिहा हुए थे तो कोई जाने को वापस तैयार न था, मगर हुसैन की शहादत को दुनिया तक पहुंचाना था। एक माँ रो के कहती थी, बेटा मैं खाली हाथ रह गई, तेरे भैया ने करबला आबाद कर दी, तूने जिंदान आबाद कर दिया। वो माँ क्या करे? अरबाब एज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ हाँ, अब कयामत बर्पा होगी, एक हमारी रह गई है। वो किसकी हमारी है? अगर ये न होती तो ये ज़ैनब बीबी शहजादी के साथ साथ रही है। ये हबश की शहजादी थी, इसने इस घर को आबाद देखा था, मगर क्या पता था कि बाजारों में अली की बेटियां बेमखनो चादर जाएंगी। आपको पता है 11 मुहर्रम को असीर करके जब अहले हरम को ले जाया गया तो दरबार यजीद था। अभी तक जो आंखें रो नहीं सकी हैं वो अब तड़प जाएंगी। इस हमारी का इस्तकबाल करना है। अजीजों, जब दरबार यजीद में इस काफिले को ले जाया गया, यजीद मलऊन ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ था, अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। सकीना पंजों के बल खड़ी थी, जो चचा और बाबा के सीने पर सोया करती थी वो पंजों के बल खड़ी थी। बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, बच्चे राहों की नजर हो गए थे। 11 मुहर्रम से काफिला चला है ना, उसमें बच्चों के हाथ बंधे नहीं थे, माओं के हाथ बंधे थे। बच्चे माओं के गले में बाहें डाले हुए थे। जब इन नाखों को दौड़ाया जाता था तो बच्चे कहते थे, अम्मा मेरी गिरफ्त तो ढीली हो रही है, अम्मा मैं गिर रहा हूँ। बच्चा कहता था, अम्मा मैं गिर गया। नाकों को गुजार दिया जाता था। माएँ कहती थी, मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तो पलट के देख भी नहीं सकती, अगर तेरी माँ ये लौट के आई तो तेरी तुरबत बनाएगी। ये शरीयत ऐसे नहीं बची है। इस शरीयत के लिए इतनी कुर्बानियां मोहम्मद ने दी हैं जो आपके नजरों के सामने है। अजीजों, अली की बेटी दरबार में है, यजीद ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ है, बीबियां खड़ी हुई हैं। एक मर्तबा यजीद कहता है, ये बताओ कि हमने सुना है इसमें अली की बेटी भी आई है। कहा हाँ। कहाँ है? कि वो जो चांदी जैसे बालों वाली ज़ईफा है ना, उसके पीछे जो सर छुपाए खड़ी है वही ज़ैनब है। शिमर ने ताजियाना उठाया, आगे बढ़ने लगा। ये चांदी जैसे बालों वाली जो बीबी है ना, जिसका नाम फिजा है, वो करीब आके कहती है, शिमर एक कदम आगे न बढ़ना, शिमर एक कदम आगे न बढ़ना, शिमर एक कदम आगे न बढ़ना। शिमर आगे बढ़ा, उसने ताजियाना मारा, बीबी ने हाथ बढ़ाया, ताजियाना हाथ पे पड़ा, दरबार में खून का फव्वारा छूटा। एक मतलब बीबी ने दरबार पे नजर डाली, हबश के सिपाही खड़े थे, ये हबश की शहजादी रह चुकी थी। इसने आवाज दिया, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। इन्होंने लहजा पहचाना, अरे ये तो मेरी शहजादी रह चुकी है। सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाली, तलवार लेकर के यजीद के करीब पहुंच गए। आवाज दिया, यजीद रोक ले शिमर को, वरना इसी दरबार में खून का दरिया बह जाएगा, खून का दरिया बह जाएगा, खून का दरिया बह जाएगा, रोक ले इसे। क्या इसे भी अली की बेटी की तरह लावारिस समझा है? इतना सुनना था कि ज़ैनब ने एक मर्तबा आवाज दिया, माँ हट जाओ सामने से। नजफ का रुख की आवाज दी, बाबा अली तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। फरात का रुख करके आवाज दिया, अब्बास तेरी बहनों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। लोगों, फिजा की हमारी आ रही है। ए फिजा, बीबी तूने इस घर को आबाद देखा था, बीबी आपने इस घर को आबाद देखा था। आज अली की बेटियां बेमखनौ चादर बाजार में ले जाई जा रही है। लीजिए अली की इज्जत माफ बीबी सानिया ज़हरा ज़ैनब, बीबी के साथ साथ रहने वाली ये फिजा जिसने इस घर को आबाद देखा था, वो आज उस बीबी की हमारी आ रही है। सलाम कर लेना सोगवारों, जो ज़ैनब की ढाल बनी रही, ज़ैनब शहजादी के साथ साथ चलती रही। हाँ, या आपके सामने परचम आ रहे हैं, ये हुसैन की शहादत की खबर लेके आए हैं बाब-ए-अज़ा, और ये कह रहे हैं, ए इंतजार करने वालों,
गरीब जहरा का इंतजार न करना, करबला आबाद कर दी, मक्तल में लाशें उठा चुके ये परचम आ रहे हैं, ये इस बात का पैगाम लेके आए हैं कि अब वो जनाजे आने वाले हैं जो करबला में उठ न सके। आज 11 मुहर्रम को 18 बनी हाशिम का ताबूत है। ये एहतमाम क्यों किया गया, किस लिए किया गया? शायद इसलिए कि सज्जाद गरीब का वो मरसिया याद आता है। ज़ैनब जब बाजू पकड़े हुए कहती थी सज्जाद आपके चेहरे का रंग जर्द हो रहा है, बेटा तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो रहा है। रोगे कहते फूफी अम्मा देखा है कोई ऐसा बेटा, देखा है कोई ऐसा भाई कि जिनके अपनों के जनाजे पड़े हुए हों, उन्हें रोने भी न दिया जाए। हाथ पसे गर्दन बांध के गुजार दिया गया। लीजिए अब आप आमादा हो जाइए, आपके सामने शबीहा ताबूत ज़ारत के लिए लाए जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि इन इस्तकबाल आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके दरमियान उस गरीब का जनाजा आएगा, उस गरीब का कि जब आले मोहम्मद को असीर करके ले जाया जाने लगा तो सज्जाद गरीब काफिले के आगे आगे काफिला सालार, पीछे पीछे असीर बीबियां, जब ये गुजरने लगी मेरी तरफ मुतवज्जे रही है अरबाब एज़ा। जैसे ये काफिला पहुंचा कूफे के दर के ऊपर तो एक सलाम आया, किसी ने सलाम किया। ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा बेटा सज्जाद हमें तो अभी तक किसी ने इस लायक नहीं समझा कि जो हमें सलाम करता, ये बताओ ये कोई अपना पहचाना हुआ है? आवाज़ को भी अम्मा पहचाना नहीं, ये चचा मुस्लिम का सर है, ये चचा मुस्लिम का सर है। एक मरतबा मुस्लिम की बेवा आगे बढ़ी और बढ़ के कहती है ए मेरे वालियो वारिस आप पे सलाम हो, सुना है बड़ी आलम में गुर्बत में कूफे में आपकी लाश गिराई गई, ये देखें 9 के नेजा पे सबके सर हैं। मैं आपके 2 बच्चों को करबला लेकर के गई थी, वो उनके सर 9 के नेजा पे हैं। मैं माँ हूं ना, मुझे ये बताएं आपके साथ मेरे भी 2 बच्चे गए थे, माँ उन बच्चों को तलाश कर रही है। हाय क्या जवाब दे मुस्लिम इब्ने अकील। लो अरबाब एज़ा सबसे आगे जो जनाजा और ताबूत ज़ारत के लिए इस परचम के पीछे आएगा वो मुस्लिम इब्ने अकील का होगा। ए मुस्लिम आप खुश नसीब हैं, आपके शहादत की खबर जब गरीब ज़हरा को मिली थी तो जानू पे बिठाल कर आपकी बच्ची के सर पर शफकत से हाथ फेरा था। यह आपका अपना हिस्सा है, मगर हुसैन की शहादत के बाद सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान थे। अरबाब एज़ा आपके सामने ये आलम मुबारक ज़ारत के लिए लाए जा रहे हैं और इसके फौरन बाद शबीह ताबूत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ज़ारत के लिए लाया जाएगा। वो ताबूत नजर आ गया, सलाम कीजिए। ये उस गरीब का जनाजा है जिसे कूफे की गलियों में बड़ी बेदर्दी के साथ जिसके लाशे की तौहीन की गई, जिसे फिराया गया। अल्लाह हुसैन की गुर्बत पे हमारा लाखों सलाम हो। कैसे लूटा गया है आले मोहम्मद को, बतूल का चमन कैसे ताराश किया गया। रोने वालों आपके सामने ये जनाजे आ रहे हैं, ये ताबूत आ रहे हैं। अरे ये किस घराने के हैं? ये उस घराने के हैं जो कच्चे गारे मिट्टी का घर मोहब्बतों की तस्बीह में गुंधा हुआ, जहां फरिश्ते सलाम करने आते हैं। इस दर से कभी कोई मिस्कीन यतीम साइल खाली हाथ न लौटा। अरबाब एज़ा उस घर के जनाजे हैं ये कि जिस घर ने हमेशा यतीम मिस्कीन साइलों की किफालत की हो। आपके सामने मुस्लिम इब्ने अकील का यह ताबूत ज़ारत के लिए लाया जा रहा है। जब किसी घर में मौत होती है तो फातिहा होता है, 40वां होता है, 10वां होता है, ताकि घर वालों को सहारा दिया जाए। वो क्या करें कि जिनके पास इतना पानी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पिला सकें, जिन्हें 11 मुहर्रम को असीर करके ले जाया जा रहा है। अरबाब एज़ा मुस्लिम इब्ने अकील का ताबूत जनाजा की शबी आपके दरमियान आपके सामने है। आप सलाम करने के लिए खड़े हुए हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। माओ ने बच्चों को भेजा है, जाओ ताबूत को कांधा दे करके आना ताकि हम करबला का रुख करके करबला के मुंह को सलाम कर सके। खुदा उन माओ को सलामत रखे कि जिनके बच्चे अपने हाथ में अलम मुबारक लिए हुए ताबूत को कांधा देते हुए गुजर रहे हैं। अरे याद आया आपको से चौथे इमाम ने बच्चों से कहा था तुम खेलते खेलते आना, हमारी लाश पे खाक डाल देना। शायद तुम्हारे माँ बाप जालिम के डर से ना आ सके। गैरत दिलाना औरतों से बनी असद के कहा था। लीजिए आप अब मेरी तरफ मुतवज्जे होइए। ताबूत ज़ियारत के लिए अब बनी हाशिम के आने वाले हैं जिनकी आपको ज़ियारत करना है। अजीज़ों उससे पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा।
مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا کہ جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے آتے تھے. ایک روز ایک یتیم اس در کے اوپر آیا اور آ کر کے کہتا ہے, سلام کرتا ہے. فضا نے پوچھا کون؟ وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں. اتنا سننا تھا کہ تاریخ کہتی بیت الشرف میں رہنے والے تڑپ گئے. ایک مرتبہ بی بی بطول نے فضا سے کہا, بی بی فضا یہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ کہ شریعت کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آواز دی ابوالحسن کو بلاؤ, اس گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں گیا ہے. ابوالحسن آئے. سنیے گا قیامت ہے, اس کے بعد یکے بعد دیگرے تابوت آنے لگیں گے. کہ لا ابوالحسن کو بلا. ابوالحسن آئے. آواز دیا علی یتیم در پہ بیٹھا ہوا ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, حسنین فاقے سے ہیں. آواز دیا یہ میری چادر ہے, اسے بازار میں گروی رکھ دیجئے. علی اس چادر کو لے کر کے آئے. ایک یہودی جو مسلمان نہیں, اسلام دشمن ہے, اس کے پاس چادر لے کر کے گئے کہ تم اس چادر کو رکھ لو, یہ رسول کے بیٹی کی چادر ہے. اتنا سننا تھا کہ اس نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا, چادر کو دیکھا, علی کی طرف دیکھا, چادر کو دیکھا. اس نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ ایک مرتبہ علی سے کہتا, علی نے پوچھا اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ یا علی آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی. کہ کیا کہا میں نے؟ کہ علی پیغمبر کے بعد اس زمین پر کسی کو سچا پایا ہے تو آپ کو پایا ہے. کہ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی. کہ کیا کہا؟ کہ آپ نے کہا یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے. کہ کیوں یقین نہیں آتا؟ کہاں یقین کیسے آئے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوگی, لیکن چادر کے پیوند یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی سادگی اور قناعت ہے. اس نے روٹی اور کھجور دی. اب جو امیر کائنات چلے تو امیر کو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی نے پلٹ کر کے دیکھا تو کوئی اور نہیں, وہ یہی یہودی روتا ہوا علی کے پیچھے آ رہا تھا. کہ علی میں شریعت کو قبول کرنا چاہتا ہوں, میں اس اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. کہ بھائی میں نے نہ قرآن کی آیتیں سنائی نہ تجھے ڈرایا. کہ بچا ہی کیا ہے, میں نے رسول کی بیٹی کی چادر دیکھی ہے جس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ کیسا دین ہے. ارباب ایزا یہ کہہ کر کے وہ اپنے بستی میں آیا. لوگوں کو خبر ملی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. بستی والوں نے اسے بستی سے باہر کر دیا. اب کرے تو کیا کرے, مسلمانوں کی بستی تھی, دور اس نے اپنا گھر بنایا, یہ وہاں رہنے لگا. عرب کی سرد رات تھی, کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک رات میں اس کی بیوی مر گئی. اب یہ کرے تو کیا کرے, بیوی مر گئی, اسے نہیں پتا غسل و کفن کیسے دینا ہے. یہ رات میں اپنا دروازہ بند کرتا ہے, مسلمانوں کی بستی میں گیا. بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس نے دق الباب کیا. مردوں کا سوال آیا کون؟ کہ میں ایک نو مسلم ہوں, نیا مسلمان ہوں, میری بیوی مر گئی ہے, مجھے نہیں پتا غسل و کفن کیسے دینا ہے. اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو چل کے غسل و کفن کر دیں. ارباب اعزا ابھی اس نے یہ کہا تھا, مردوں نے جا کے عورتوں سے کہا. عورتوں نے کہا ہم منع نہیں کرتے, دن کے اجالے میں چلیں گے, چل کے غسل و کفن کر دیں گے, سرد رات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں, اس میں کون جاتا ہے, منع تو نہیں کیا, دن کے اجالے میں چلنے کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس نے دوسرے گھر پہ گیا, دق الباب کیا, یہی سوال و جواب, منع نہیں کرتے, دن کے اجالے میں جائیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ پے در پے میری طرف دیکھیے گا, 7 گھروں پہ گیا, ہر گھر سے یہی جواب ملا, ہر گھر سے یہی جواب ملا, ہم منع نہیں کرتے, دن کے اجالے میں چلیں گے. آخرکار یہ مایوس اپنے گھر کی طرف پلٹ رہا تھا. انصاف سے بتائیے, جس گھر میں تنہائی ہو, جنازہ رکھا ہو, شریک حیات مر گئی ہو, وہ کیا کرے؟ اب صبح تک کا انتظار کرنا ہے. مسلمانوں کی بستی سے عورتیں آئیں گی, غسل و کفن دیں گی, جنازہ اٹھے گا. آہستہ آہستہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف پلٹا. جیسے ہی گھر پہ پہنچا, گھر کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا کہ ایک آواز آئی, کون؟ خبردار گھر میں نہ آنا. یہ چونک گیا, مجھ غریب کے گھر کون آیا ہے؟ اس نے پوچھا کون؟ آواز آئی, میں مسلمانوں کے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں, میں مسلمانوں کے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں. تم نے میری چادر پہ ترس کھایا تھا, میں غسل و کفن کے لیے آ گئی. شاید زہرا بتانا یہ چاہتی ہے کسی گھر میں جنازہ رکھا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. آؤ ذرا ان جنازوں کو دیکھو اور پوچھو, اے زہرا شہزادی, جس گھر میں جنازہ رکھا ہو اس کے گھر کے لوگوں کو ستایا بھی نہیں جاتا. ہائے وہ مائیں جن کے ہاتھ بندھے, ان کے بچوں کی لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی ہیں.
शरीयत को करबला में क्या हो गया था। लीजिए आप आमादा हैं, आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आपके सामने अकील के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। कौन अकील? जिन्होंने जब ये खबर मिली कि करबला में गरीब ज़हरा आलम गुर्बत में शहीद किया जाएगा तो अपने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मुझे भी बेटे अता कर दे जो करबला में हुसैन के काम आए। ए अकील, सुरखरू कर दिया इन बेटों ने, करबला में जामे शहादत नोश किया। लीजिए नौ निहालाने अकील के जनाजे आ रहे हैं। अकील के बेटों की मैयत है अरबा बेजा, जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, मोहम्मद इब्न सईद बिन अकील, इनके जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, एक साथ आपके सामने 4 जनाजे हैं। ये अकील के बेटों के जनाजे हैं। रोने वालों, हुसैन ने मैयत अपने हाथों से उठाई। अभी आप देखिए, दुनिया पूछती है क्यों रोते हो, क्यों मातम करते हो। मैंने मसाइब के चंद फिक्रे पढ़े हैं। यहाँ नीचे लोग पानी लेके खड़े हुए हैं, पानी पी लो, पानी पी लो। नहीं भाई, मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि आओ करबला चले। अरे हुसैन लाशें उठा रहे थे, किसी ने रहम न खाया। रो रो के कहते थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अकील के बेटों के जनाजे, खुदा आपको सलामत रखे, जिंदगी और हयात अता करे। रोने वालों, लोगों ने रहम खाते हैं मगर करबला में किसी ने इन पर रहम न खाया। लीजिए आपके सामने अकील के बेटों के जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अब आइए, इसके बाद बहुत देर से आप खड़े हैं ना, मैं वक्त न लूं, थक गए होंगे आप, मगर सज्जादे गरीब जब धूप से परेशान होकर साए में जाते थे तो ताजियाने लगा के धूप में खड़ा कर दिया जाता था। जब सफर करते करते थक जाते थे, सकीना बैठती थी तो ताजियाने लगाए जाते थे। आले मोहम्मद को आराम करने न दिया। करबला एहसास का नाम है। हाँ रोने वालों, आपके दरमियान अब जनाजे किसके आ रहे हैं पता है? सब खामोश रहिए, सुनिए। किसी बीबी के रोने की आवाज तो नहीं आ रही? कोई ये तो नहीं कह रही मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए? उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आने वाले, ठहर जाइए। उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आने वाले हैं। जब दहलीज पे बतूल के आई थी तो चूम के दहलीज को इतना कहा था। जब फातिमा के छोटे छोटे बच्चे इस्तकबाल के लिए खड़े थे तो इतना कहा था, बेटों मैं तुम्हारी माँ की हैसियत से नहीं आई हूँ, मैं इस घर में कनीज बन करके आई हूँ। बच्चों को सिखाया था हुसैन भाई नहीं है, हुसैन आका है, ज़ैनब बहन नहीं है, ज़ैनब शाहजादी है। अल्लाह अकबर। ये उन बीबी के बच्चों के जनाजे आ रहे हैं। बशीर ने जब ये ऐलान किया मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन शहीद कर दिए गए, तो बीबी असा का सहारा लिए बशीर क्या ऐलान कर रहा है? चुप हो जा, खामोश हो जा। उसने पूछा ये कौन है? क्या तुझे पता नहीं? ये मादर अब्बास है। कदमों पे सर रख दिया। बीबी ऐसा न कहिए, क्या ये बता पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? क्या बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए? इसने नजफ का रुख किया। अली बेटे मारे गए, हुसैन बच न सका। ये कहकर के बीबी बकी में आई, बिनते रसूल की तुरबत के पायती बैठ गई। आवाज ये बीबी बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, उम्मुल बनीन जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। ए उम्मुल बनीन मैंने आपके बच्चों को आवाज अला तश पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन आपके बच्चों को हक़ वफा अदा करते देखा। लीजिए सोगवारों, आपके दरमियान उन्हीं उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। खुदा आपको कोई गम न दे, आहिस्ता आहिस्ता इन जनाजों को कांधा दीजिएगा। लीजिए अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न अली, ये इनके ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। ए अब्बास गाजी, भाइयों की मैयत उठाई थी। अब्बास गाजी आपके भाई करबला में मारे गए। लीजिए उम्मुल
बनीन के बेटों के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अरे जो रोता वही है जिसका अपना मरता है। आज ये सोगवार रोने के लिए आए हैं जिनके जनाजे ना उठ सके, जिनके लाशें मख्तल में बेकफन पड़े रहे। हाँ हाँ, उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। ये शबीहा ताबूत है अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न अली। अल्लाह अकबर। आपके दरमियान ये ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। सलाम कीजिए बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए हैं, लाश के इतने टुकड़े किए गए हैं। अरे कोई क्या बता सकेगा करबला को? करबला में कदम कदम पर रुलाया और सताया गया है। हाँ लीजिए, ठहर जाइए, अभी अलम नहीं आएगा। उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे गुजर रहे हैं, ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। मैं ताबूत का इंतजार कर रहा हूँ। अरबाब एज़ा, आपके सामने मोहम्मद इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफर इब्न अली, ये तमाम जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। इमरान इब्न अली, अल्लाह अकबर। अलमदार के भाइयों के जनाजे हैं, उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे हैं। जो बीबी मदीने में मरसिया पढ़ा करती थी, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह करके न बुलाए। तारीख कहती है वाक़े करबला के बाद जब बीबी ज़ैनब बीबियों के हमरा शहजादी उम्मुल बनीन के घर गई, कहा चलो हम सब चल करके बीबी को पुरसा दे करके आए। अम्मा का आंगन वीरान हो गया, अम्मा के बच्चे मारे गए, अम्मा का घर वीरान हो गया है। ज़ैनब पर्दे में मलबूस हुई, बीबियों के हमरा शहजादी उम्मुल बनीन के घर पहुंची। जैसे ही बीबी उम्मुल बनीन के घर पहुंची तो एक मरतबा उम्मुल बनीन की नजर पड़ी, ज़ैनब आई है। अब्बास के बेटे फजल को बुलाया, कहा फजल, आज तुम्हारे चचा होते, तुम्हारे बाबा होते, कितना खुश होते। आकाजादियां शहजादियां घर आई हुई हैं। एक मरतबा फजल को इशारा किया, मेजबानी के लिए घर में है कुछ भी नहीं। फजल ने मश्क उठाई, पानी भरा, ज़ैनब की तरफ बढ़ने लगा। ज़ैनब ने सर झुका के अपने भाई को रो रही थी कि अचानक अब्बास के बेटे को पानी लाते देखा। ज़ैनब ने कहा अम्मा रोक लो इसे, मुझे करबला याद आ गई। अम्मा रोक लो इसे, मुझे करबला याद आ गई। रोने वालों, आपके दरमियान ये ताबूत आ रहे हैं। कोई क्या मसाइब पढ़ेगा? करबला एहसास का नाम है। लीजिए, आपके दरमियान उम्मुल बनीन के नौनिहालों के, उम्मुल बनीन के बेटों के, अमीर कायनात के फर्जंदों के जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। बीबी, तुमने ये घर आबाद देखा था, आज उजड़ा हुआ घर है। अल्लाह अकबर। ये जनाजे अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, जाफर इब्न अली, ये तमाम ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। सरोसीना पीटिए, मातम कीजिए। जगह जगह सबील का एहतमाम किया गया है ताकि ज़ाहिर कोई आए तो परेशान न हो। कोई माँ अपनी आगोश में बच्चे को लेके आए, बच्चा कहीं मजमे में ये ना कहे अम्मा मुझे प्यास लगी है। अल्लाह जाने इसी मजमे में हुसैन की 4 बरस की बेटी कहाँ होगी, अल्लाह जाने सैयद सज्जाद कहाँ होंगे, अल्लाह जाने रबाब कहाँ होंगी। आज कोई मुस्कुराएगा नहीं, इसलिए कि ताबूत आ रहे हैं। जब एक दोस्त से मिले तो इतना कहे अकबर मारा गया और मोहम्मद मारे गए, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए। लीजिए सोगवारा इमाम मजलूम करबला, आपके दरमियान ये ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। किसके हैं? जाफर इब्न अली, इमरान इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, उम्मुल बनीन के बेटों के ताबूत है ये। अरबाब एज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। कौन उम्मुल बनीन? अरे ये वो उम्मुल बनीन थी जिनका नाम फातिमा था। तारीख कहती है कि जब भी अमीर कायनात आपको फातिमा कह के बुलाया करते थे तो बीबी तड़प जाती थी। एक रोज आई रोती हुई अमीर कायनात के पास, कहा या अली मुझे आप फातिमा कह के न बुलाया करें। अमीर कायनात ने पूछा बीबी क्या हुआ? कि जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ ज़ैनब में कुलसूम के चेहरे, हसनैन के चेहरे, शायद माँ याद आ जाती है। अमीर कायनात ने देखा इतनी हसास बीबी, आवाज ये तो ठीक है, आज से फिर मैं आपको उम्मुल बनीन कह के बुलाऊंगा। अल्लाह ने बेटे अता किए, उन बेटों के जनाजे गुजर रहे हैं। उम्मुल बनीन बीबी, आपकी गुर्बत को सलाम, आपका मरसिया अहले मदीना रोया करते हैं सुन करके। बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे गुजर गए। लीजिए, अब आपके दरमियान मुस्लिम के उस कमसिन का जनाजा आ रहा है जो करबला में जाम शहादत नोश करता है। ये उस गरीब बेटे का जनाजा है कि जिसके बाप का
لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے۔ یہ اس غریب کا لاشا ہے کہ جس کے بابا کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا۔ آپ کے دو بھائی بابا کے ساتھ کوفے گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب یہ کوفے گئے تھے دو بھائی کوفے میں رہ گئے، یہ کربلا میں مارا گیا جس کا جنازہ آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ دو بھائی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہ بچے جن کے چہروں پر گرد کربلا پڑی ہوئی تھی، جب یہ بچے کوفے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، دن کا اجالا ہو گیا، زمانہ خراب تھا، یہ بچے ایک درخت کے اوپر تھے۔ ایک بی بی پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا پانی میں چاند جیسی صورت نظر آئی، اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی یہ مسلم کا لٹا ہوا کنبہ ہے، دیر نہ لگی، اس نے ان بچوں کو اشارے سے بلایا، بچے نیچے اترے، آواز دیا آپ کون ہیں؟ چھوٹا بیٹا کہتا ہے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بی بی تڑپ گئی، یہ مومنہ تھے، اس نے دیکھا اس کے چہرے پہ خاک پڑی ہوئی ہے، پانی اٹھایا چلو میں، اس کے چہرے کو صاف کیا۔ چھوٹا بیٹا مسلم کا تڑپ کر کے رویا۔ بڑے بھائی نے پوچھا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ رو کے کہتا ہے اماں یاد آ رہی ہے، اماں یاد آ رہی ہے۔ اے بی بی انہی اسیروں میں آپ بھی ہو، آپ کا بیٹا ہے جس کا جنازہ لایا جا رہا ہے، لیجئے مسلم کے بیٹے کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر گیا۔ میں مصائب اتنی دیر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس نظر تک جہاں مجمع ہے یہ تابوت وہاں پہنچ جائے، تاکہ آنے والے تابوت کا آپ استقبال کر سکیں۔ لیجئے اب اس کے بعد کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہا کہ آپ ایسے استقبال کریں جو استقبال کرنے کا حق ہے، مگر اس وقت ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دو جنازے آ رہے ہیں، یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں کہ ماں زندہ تھی رو نہ سکی۔ یہ ماں نہ ہوتی تو کربلا آج ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ یہ کبھی اپنے غریب بھیا کا ماتم کر رہی تھی، یہ کبھی اپنے غریب بھیا کا ماتم کر رہی تھی، کبھی اکبر کا ماتم کر رہی تھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ زینب کے اون و محمد کے تابوت آنے والے ہیں۔ یہ دونوں بچے زانوے ادب طے کیے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ماں کی نظر پڑی، آواز دیا اون و محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دی اماں کیا کرے مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ کہا میرے ساتھ، بازوؤں کو پکڑا، بھائی کے پاس لے کر کے آئیں، بھیا انہیں اجازت دے دو۔ حسین نے رو کے کہا زینب زانو پہ بٹھال کے پیار کیا ہے، اسی زانو پہ یہ جوان ہوئے ہیں، کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا تو ٹھیک ہے بھیا نہ دیجئے اجازت، مگر اتنا بتائیے کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اون محمد، بھیا میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ سمجھ گئے حسین زینب اجازت دلانا چاہتی ہے۔ بی بی نے اجازت دلوائی، دونوں بچے رہوار پہ سوار ہوئے۔ میری طرف دیکھیے گا، مقتل کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جیسے ہی مقتل کی طرف جانے لگے ایک مرتبہ زینب نے کہا اون محمد، دونوں شہزادے ٹھہر گئے۔ جی اماں کہ میرے ساتھ آؤ، لے کے حجرے میں گئی، دونوں بچوں کو بٹھالا، آواز دی اون محمد تم کون ہو؟ آواز دی جی اماں۔ کہ تمہیں پتہ ہے تم جعفر تیار کے پوتے ہو؟ کہ جی اماں۔ کہ تمہیں عباس نے ہنر سکھائے ہیں ایسی جنگ لڑنا کہ زمانہ داد شجاعت دے، دل چاہتا ہے کہوں بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں، لیکن میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، میں روؤں گا تو پھر یہ مصائب کون پڑھے گا؟ بی بی تیرے یہ دونوں بچے پیاسے بہت ہیں۔ زینب نے آواز دیا اون محمد وہ جنگ لڑنا کہ زمانہ داد شجاعت دے۔ جی اماں یہ بچے ماں سے اجازت لے کے ہاں سنو، اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھیا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جب تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو میں یہ کہہ دوں بھیا اون محمد بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا کیجئے پروردگار آپ کو زیارت کے لیے کربلا معلیٰ لے جائے، جائیے زیارت کیجئے جا کر کے۔ ایک وعدہ آج غازی کا لم جب آئے تو کر لینا غازی، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا پہ جا کے ہم سلام کر کے نہ آئے۔ زینب نے اون محمد کو اجازت دلوائی، خبردار اون محمد فرات کے ساحل پہ اگر پہنچ جاؤ اور پیاس ستائے، مجھے پتا ہے کہ جنگ لڑو گے تو پیاس ستائے گی، ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو ذرا سا پانی پی لیں پھر مامو جان کے امام وقت کے دشمنوں پہ حملہ کر کے دکھائے داج شجاعت۔ نہیں، گہوارے میں اصغر پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں بچے نکلے،
حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. آواز دیا نہ بھیا ان کے پیچھے نہیں, مجھے بتاؤ نا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں. زینب زمانے نے ایسی بہن نہیں دیکھی, پتا ہے بھیا مقتل میں جائے گا تو پیاس کی شدت اور بڑھے گی. زینب بچوں کا قربان ہونا گوارا ہے, بھائی کی پیاس گوارا نہیں. اللہ اکبر. حسین کو روک لیا. حسین صاحب پاس کھڑے رہے. کہ بھیا بتاؤ میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں. آواز دیا زینب یہ قلب لشکر میں پہنچ گئے, میں منع سر کر لیا, میں سراسر کر لیا. کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی ہیں. زینب کہتی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. حسین بتاتے جا رہے ہیں. زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہے کہ اچانک میری طرف دیکھیے گا تابوت آ جائے گا. زینب اچانک حسین نے بہن کی طرف دیکھا کہ بہن تیرے یہ بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب گھبرا گئی. بھیا عباس نے جنگ کے ہنر سکھائے ہیں. ہوا کیا بھیا؟ کہ تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے, ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا, تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب کہتی بھیا انہیں تو جنگ کے ہنر عباس نے سکھائے ہیں. حسین رو کے کہتے ہیں زینب یہ فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں, جب بہتے ہوئے پانی پہ ان کی نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے. اللہ اکبر. شاید بچے امام وقت سے کہلوانا چاہتے تھے اماں پانی پینا تو بہت دور ہے, ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مارے گئے اون محمد. حسین و عباس لاشا لے کے آئے, ادھر اون کی میت ادھر محمد کی میت, بیچ میں ماں مسلح رکھ نہیں روئی اور محمد کو. مدینے آ گئی, نانا کی تربت پہ گئی, کوہنیوں چلتی ہوئی نانا تیرے نواسے کی سنانی لے کے آئی ہوں. نہیں روئی. زینب بھائی کا ماتم کرتی رہی. عبداللہ آئے شوہر, آواز دیا بی بی گھر چلیے. آج زینب پہلی دفعہ جب گھر گئی نا واقع کربلا کے بعد, جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے. آواز دیا اونو محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. عجب نہیں فرات کے ساحل سے آواز آئی اماں ارے راضی تو ہو اپنے بچوں سے. ماں کی آواز آئی ہوگی اونو محمد تمہارے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گی. اے اونو محمد ماں تنہا رہ گئی, تم نے مقتل آباد کر لیا. لیجئے زینب کے اونو محمد کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. یہ عبداللہ کے فرزند زینب کے بیٹوں کے جنازے ہیں, اون ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ کے. اب اس کے بعد قیامت برپا ہوگی, اس لیے کہ دو جنازے پھر ایک ساتھ آ رہے ہیں. یہ بہت مصائب نہیں پڑا اس لیے کہ عزادار بہت دیر سے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں لاؤ حسن کے دونوں بیٹوں کے جنازے لے کر کے آؤ. کیسا حملہ ہوا. جب لعینوں نے دیکھا کہ یہ حملہ آور ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی تمہیں پتا ہے تم کس کے بیٹوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ حسن کے بیٹے ہیں. حسن کے بیٹے. نرغ عادہ نے حلقہ بنایا, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا. لو باب اعزا حسن کے بیٹوں کے جنازے بھی حسین اٹھا کے لائے. خیمے کے در پہ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا, ماتم برپا ہوا. یہ حسن کی جان کے جنازے زیارت کے لیے تابوت لائے جا رہے ہیں. ارباب اعزا آپ کے سامنے حسن آقا کے بیٹے عبداللہ ابن حسن ابی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف تابوت اور جنازے نظر آ رہے ہیں. شاید کسی غیر قوم کا کوئی شخص آ کر کے پوچھ لے کیا یہ ایک ہی گھر کے جنازے ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اٹھانے والا بھی اکیلا اور غریب تھا. آج اتنے کاندھے ہیں تابوت اٹھانے کے لیے. حسین نے اکیلے میتیں اٹھائیں, حسین نے اکیلے جنازے اٹھائے. لیجیے آپ کے درمیان آقا حسن کے بیٹوں کے جنازے آ گئے. اے میری بہنوں سرو سینہ پیٹو, اے جوانوں ماتم کرو. پتہ ہے کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ یہ خیمے سے قاسم بن کے گیا تھا, تقسیم ہو کر کے لوٹا تھا. قاسم بن کے گیا تھا, تقسیم ہو کے لوٹا تھا. ارباب اعزا تاریخ کہتی ہے رات کا وقت تھا. قاسم بار بار چچا کے پاس آتے تھے. چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ آقا حسن کی جان کہتا تھا میرا نام ہے.
حسین ہر بار واپس کر دیتے تھے، جاؤ میرے لال تمہاری ماں کے لیے وہ زخم کافی ہے تمہارے بابا کا۔ حسین واپس کر دیتے تھے۔ قاسم آیا، آواز دیا، چچا کیا فہرست میں میرا نام ہے؟ حسین نے دیکھا کہ قاسم بار بار آ کر کے کہتا ہے، تو مولا نے آواز دی، قاسم کیا کہتے ہو؟ کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین آقا نے روتے ہوئے کہا، وہ جو گہوارے والا اصغر ہے نا اس کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قاسم زانو پہ چچا کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، ایک انگڑائی لی، بند ٹوٹ گئے۔ پوچھتے ہیں، چچا کیا اصغر مقتل میں جائے گا یا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ قاسم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فوجیں خیمے تک آ جائیں، ارے قیامت ہو گئی۔ حسین کو یہ انداز پسند آ گیا قاسم کا، اے قاسم تمہیں یہ برداشت نہ تھا نا کہ اصغر تک یہ فوجیں پہنچ جائیں؟ اصغر بھی مارا گیا، خیمے بھی جلائے گئے۔ لو سو گواروں تابوت پہ نظر ڈالو، یہ گٹھری آئی تھی جو حسین لے کر کے آئے تھے، سب کا جنازہ آیا تھا، اس کی گٹھری آئی تھی۔ جب لے کر کے خیمے کے در پہ آئے، کسی نے جا کے کہا، فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ دوڑی ہوئی بی بی آئی، قاسم کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ بیبیوں کو بلایا، آؤ بیبیوں آؤ، آؤ سیدانیوں آؤ، آ کر کے ہمیں مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی ہماری قبول ہوئی ہے، سب سے زیادہ قربانی ہماری قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے۔ لو سو گواروں آپ کے درمیان سے قاسم ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے فروا آپ کی غربت کو سلام، شوہر کو زہر دیا گیا، جنازے پہ تیر برسائے گئے، دوبارہ کفن پہنایا گیا، یہ بیٹا ہے تمہارا، لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں کہ زمانہ آنسو بہا رہا ہے۔ یہ تابوت سب سے الگ ہے، ذرا دیکھیے نا، یہ حسن کی جان قاسم کا جنازہ ہے۔ ارباب اعزاء آپ نے شہزادے قاسم کے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، لیجئے اب اس کے بعد سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، اس لیے کہ سب کا تابوت آیا ہے، لیکن اس کا تابوت پہلے نہیں آئے گا، شہید کا تابوت پہلے نہیں آئے گا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنازہ خیمے پہ گیا ہوتا تو ضرور لے آتے، علم گیا تھا، علم آتا ہے۔ ارے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے جسے عباس کہتے ہیں، عباس غازی کا۔ ارباب اعزاء بڑی قیامت ہے، سلام ہو ہمارا غازی پر، سلام ہو ہمارا وفادار پر، سلام ہو ہمارا علمدار پر۔ اے رونے والوں، عباس غازی کا علم مبارک اور تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے۔ باپ کے سامنے میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں تاکہ آپ علم اور تابوت کی زیارت کریں۔ بتاؤں عزیزوں، مولا کائنات موجود ہیں، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی بطول کہہ چکی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ حسین آقا نے اشاروں میں بابا سے کہا، بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ مولا کائنات نے آواز دیا، محمد حنفیہ دوڑے پانی لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ محمد حنفیہ پانی لے کر کے آتے، تاریخ نے، نظروں نے دیکھا مولا کائنات کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا شہزادہ سر پہ مشکیزہ رکھے ہوئے پانی میں نہایا ہوا حسین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب نے کہا علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ علی جیسا ثابت چیخ مار کے رویا۔ لوگوں نے پوچھا، مولا یہ خوش ہونے کا موقع ہے یا رونے کا؟ آواز دیا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ آواز دیا، کیا ہوا؟ ارے کہا، یہی عباس آج حسین نے پانی کہا ہے تو پانی میں نہایا ہوا ہے، کل حسین کے بچے مقتل میں کہیں گے ہائے پیار، تو یہ خون میں نہایا ہوا ہوگا، تو یہ خون میں نہایا ہوا ہوگا۔ نہیں عزیزوں، ایسے استقبال نہیں، ایسے استقبال کیجئے کہ یہ آواز نجف تک جائے، یہ آواز مدینے تک جائے۔ ارے زینب بی بی کے بھائی کا علمدار کا علم آنے والا ہے اور تابوت آنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے عزیزوں، عباس غازی فرات کے ساحل پر ہیں۔ ایک فقرہ کہوں، یاد ہے نا آپ کو جب 3 محرم کو خیمے ہٹائے جا رہے تھے تو ساحل پہ غازی رو رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا رہے تھے۔ یہ فقرہ گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ غازی روتے رہے، آواز دی، آقا کیا خیمے ہٹانے ہیں؟ اطاعت امام کا سلیقہ غازی نے سکھایا ہے دنیا کو۔ آواز دی، ہاں عباس خیمے ہٹنے ہیں۔ روتے ہوئے غازی خیمہ ہٹا رہا تھا۔
अजब नहीं, हुसैन ने देख के कहा, अब्बास क्या तराई बहुत पसंद है मेरे भाई? मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने शायद सुना नहीं। अब्बास क्या तराई बहुत पसंद है मेरे भाई? तो ठीक है, तुम तराई पे रह लेना। अल्लाह अकबर। हुसैन अलम लेके खैमे पे आ गए, शेर तराई पे सोया हुआ है, बहने मरसिया पढ़ रही, अब्बा। हुसैन कह रहे तेरे मरने से कमर टूट गई। हुसैन पहुंचे अब्बास के करीब, बस अलम आने वाला है, ताबूत आने वाला है। पहुंचे, अब्बास का सर जानू पे रखा, आंखों से खून साफ किया, सर पे गुर्ज लगी हुई थी, बाजू कटे हुए थे। अब्बास, अब्बास, मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे अब्बास। आंखें खोली अब्बास ने, हुसैन खून साफ कर चुके। एक मरतबा हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई। अब्बास ने मुस्कुरा के आका से कहा, आका याद है आपको जब 3 शाबान थी तो मैं जब आया था तो मैंने आंखें आपकी आगोश में खोली थी, अब जा रहा हूं तब भी आंखें आपकी आगोश में खुली हुई हैं, मैं जाते जाते आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। हुसैन ने रो के कहा था, अब्बास ये कान सुनने को तरस गए, तुमने कभी भाई कह के न बुलाया। अब्बास एक मर्तबा भाई कह के बुला दो, अब्बास एक मर्तबा भाई कह के बुला दो। अब्बास ने मदीने का रुख किया, शायद कहना ये चाहते थे अम्मा उम्मुल बनीन नाराज हो जाएंगी, इसलिए कि कहा था अब्बास हुसैन आका है भाई नहीं। अरे एक नहीफ सी आवाज अब्बास के कानों में टकराई, अब्बास क्या मैं तेरी माँ फातिमा नहीं हूँ? हुसैन अगर भाई कहता है तो भाई कह दे। उसी अलमदार का अलम आया है, उसी अलमदार का अलम आया है, इस्तकबाल कीजिए। ए अब्बास गाजी, सकीना ने बहुत याद किया, बच्चों ने बहुत याद किया। गाजी तुम बाजू कटा के फरात पे सो गए, बहनें याद कर रही हैं, चादर छीनी जा रही है। लीजिए गाजी सरकार वफा बाबुल हवाए अलमदार हुसैनी के अलम मुबारक की आपने ज़ियारत कर लिया, अब सरो सीना पीटी है, इसलिए कि उस जवान की मैयत आ रही है कि जिसका नाम अकबर है, 18 बरस का है, यूसुफ आले मोहम्मद है। अभी इंसाफ से बताइए, आपके सामने आपका बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो आप क्या करोगे? हुसैन जब पहुंचे ना कोहनी चलते हुए, अकबर सीने पे बर्छी खा चुका था, बाबा से जख्म को छुपाए हुए था। हुसैन जब पहुंचे तो अकबर ने सलाम किया। हुसैन ने रोके कहा, बेटा तुम तो दोनों हाथों से सलाम करते थे, आज एक हाथ से सलाम किया। ए मेरे लाल, तुम्हारे चेहरे पे ये खून की छींटे कैसी है? अकबर ने कहा, बाबा करीब आ जाओ। अकबर करीब आए, जैसे करीब आए हुसैन आवाज दी, बाबा खून की छींटें बाद में बताऊंगा, इतना बताओ गैरतदारों सुनो। आवाज दिया, कायनात में अकबर जैसा बेटा नहीं होगा। आवाज दिया, बाबा जरा करीब तो आओ। हुसैन करीब पहुंचे, कहा बाबा ये चेहरे पे खाक इतनी कैसे लगी हुई है? अल्लाह जाने कहां कहां गिरते पड़ते आए हो बाबा, अल्लाह जाने कहां कहां गिरते पड़ते आए हो बाबा, ठोकरें खाते हुए आए हो बाबा। बहनों सुनो, अकबर जब रुखसत होके खैमे से जा रहा था ना, तो हर बीबी अकबर को रोक लेती थी। हुसैन ने कई दफा वापस किया है, बुलाया है, वापस किया है, बुलाया है, हर बार यही कहते थे, अकबर वापस चला जा, मेरी कोई बहन मर जाएगी, कोई पर्दादार मर जाएगी। अकबर कहता था, बाबा जब मख्तल में भेजना नहीं तो रुखसत क्यों करते हो? आवाज दिया अकबर, काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। मगर मैं हुसैन होके वादा करता हूं, अब मैं नहीं रोकूंगा, तू जान पर्दादार जाने। अरे कयामत आ गई, अकबर को यकीन हो गया अब कोई रोकने वाला नहीं है। एक मतलब रोता हुआ अकबर घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ दिया, इधर हुसैन तेज हुए, उधर अकबर तेज हुआ, इधर हुसैन तेज हुए, गिरते पड़ते बेटे के पीछे पीछे। एक मरतबा अकबर ने क्या देखा, एक पर्दापोश बीबी सामने आ गई। आवाज दिया, अकबर आहिस्ता आहिस्ता चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा, मेरा हुसैन मर जाएगा। अल्लाह अकबर। अकबर वापस आया, बाबा पीछे पीछे ना हो बाबा, बाबा आपने भेज दिया है तो जाओ। अकबर को यकीन हो गया कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अकबर रोता हुआ घोड़े पे चला, पीछे से एक आवाज आई, एक फिक्रा कहूं, आजादारी करते हो ना
خدا کرے تمہاری سزا کو معصومہ قبول فرمائے۔ ارباب اعزا یاد رکھنا، بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں وہ ماں کے بعد بھائیوں سے بے لوث محبت کرتی ہیں۔ جب بھائی پردیس جاتا ہے تو چھپ چھپ کے آنگن میں کھڑی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بار الہا میرا یہ بھائی جا رہا ہے، اسے سلامت رکھنا، بہنوں کی قدر کرنا۔ بہنیں بے لوث محبت بھائیوں سے کرتی ہیں، مگر اکبر کے بہن کی جیسی بہن نہ دیکھی گئی، حسین کے بہن کی جیسی بہن نہ دیکھی گئی۔ اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، گھوڑے پہ روتا ہوا چلا کہ ایک آواز آئی، اکبر! اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی بہن در خیمہ پہ کھڑی تھی، آواز دیتی تھی، اکبر ٹھہر جا۔ گھوڑے سے اترا، بہن کو کلیجے سے لگایا، کہا بھیا میں روکنے نہیں آئی۔ کہا پھر بہن؟ آواز دی، اکبر وہی جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا؟ کہا ہاں بہن وہی جا رہا ہوں۔ کہا اکبر ٹھہر جا۔ اکبر کا گریبان چاک کیا، سینے کا بوسہ لیا، آواز دیا سکینہ کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، مدینے والی صغرا کی طرف سے ہے، جس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اگر میں مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ شادی تو ہوئی نہیں، مرنے جا رہا ہے، لو اکبر کی میت آ رہی ہے، اے لیلا، اے صغرا، اے زینب، تیری کمائی حسین اکیلے اٹھا کے لا رہے۔ ہاں یہی استقبال کا طریقہ ہے۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے، خدا کوئی غم نہ دے، ارے روتے روتے کوئی عزادار مر جائے تو کم ہے۔ اے حسین، آپ کی غربت کو لاکھوں سلام ہو، آپ کے درمیان یہ تابوت آ رہا ہے، یہ اکبر کا جنازہ ہے، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا۔ اکبر جب سینے پہ برچھی کھائے ہوئے تھا تو حسین آواز دیتے تھے، میرے لال کہ بابا میری یہ خواہش ہے، بابا وہ میری یہ خواہش ہے۔ میرے لال بتاؤ نا کیا؟ کہ بابا ایک مرتبہ رخصت سے پہلے میں اپنی بہن صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز دی، میرے لال اجازت امامت، بابا آپ حجت خدا ہو، امام وقت ہو، بابا میری بہن سے ملاقات کرا دو، میری بہن کو دکھا دو بابا، بابا میری بہن کو دکھا دو۔ اللہ اکبر، 2 انگلیوں کے درمیان حسین نے کہا میرے لال دیکھو، کچھ نظر آیا؟ کہ بابا مدینہ۔ کچھ نظر آیا؟ کہ بابا محلہ بنی ہاشم۔ کہ کچھ نظر آیا؟ رو کے کہتا بابا بہن نظر نہیں آتی، روضہ رسول پہ دیکھا نظر نہیں آتی، آواز دیا حجرے میں کہ بابا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے فقرہ کہا سنو تابوت گزر رہا ہے، سلام کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے رو کے کہا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ آواز دیا بابا کہ وہ دیکھو در خیمہ پہ، در گھر کے در پہ، دہلیز پہ، کہ بابا وہ تو کوئی گٹھری پڑی ہوئی ہے۔ کہا ہاں تیرے انتظار نے صغرا کو اس عالم تک پہنچا دیا۔ اے صغرا تیرا بھائی لوٹ کے نہ آ سکا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بیٹیاں جب بیمار ہوں تو سر پہ باپ شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو بیٹیوں کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ ہائے وہ بیمار صغرا جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ ارے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تابوت گزر رہا ہے اور تابوت آنے والا ہے، مجھے معاف کر دینا، حیات کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مصائب کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں۔ عزیزو، میں نخابت کے لیے اس بارگاہ کا صدقہ اور خیرات ہے، جانے کا شرف ملتا ہے۔ میں ایک جگہ پر مصائب پڑھنے کے لیے گیا تھا، میری طرف متوجہ رہیں، میں مصائب پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ ایک جگہ پر کچھ جوانوں نے غریب زہرا کے تابوت کا اہتمام کیا، مجھے یہ پتا تھا کہ تقریر کرنی ہے مگر انہوں نے تابوت کا اہتمام کیا تھا۔ ارباب اعزا، جب میں تابوت کے لیے مصائب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ دوسری اسنا میں ایک بچی کی چیخ کی آواز آئی، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اب کون ایسا ہے کہ جو بچی چیخے اور سنے نہ؟ یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ چیختی رہی کسی کو رحم نہ آیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہاں پہ چائے کی سبیل لگی تھی، اس سبیل پہ کھولتی ہوئی چائے، گرم چائے ایک بچی کے ہاتھ پہ گر گئی تھی، وہ رو رہی تھی چیخ مار کر کے، مگر تھوڑی دیر میں وہ بچی خاموش ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کھولتا ہوا چائے ہاتھ پہ گرے اور بچی فوراً چپ ہو جائے، آخر ایسا کیا ہوا کہ بچی چپ ہو گئی؟ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی، میں نے دیکھا
اس کے قریب اس کا باپ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا. مجھے سمجھ آ گیا کہ جب بچیوں کے سر پہ باپ ہاتھ پھیرتا ہے تو بچیوں کا درد دور ہو جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک بچی کے کان سے بندے کھینچے گئے تھے, اس کی چیخ نکل رہی تھی, مگر مقتل میں غریب بابا کے سر و تن میں جدائی ہو چکی. وہ آواز دے رہی تھی, بابا, بابا کی آواز دے رہی. لیجئے سوگواروں, آپ کی آوازیں بلند ہیں. آپ نے اکبر کے تابوت کی زیارت کر لیا نا, اب قیامت ہے. عباس غازی کے علم کی زیارت کر لیا. لیجئے اب آپ کے سامنے اس غریب کا تابوت. مجھے نہیں پتا کہ تابوت آئے گا یا نہیں, مگر یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں. یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. ٹھہر جائیے. ارباب حیضہ, یہ وہ شہید ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی خراج لے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میرا کتنا مظلوم تھا بابا. ارے میں 6 مہینے کا بابا کے ہاتھوں پہ تھا, پانی مانگ رہا تھا, مگر زمانے نے پانی نہ دیا. عزیزوں, میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں. ایک ایمبیسڈر, ایک سفیر, ایک راجدوت جس نے فرسٹ ٹائم محرم دیکھا. اسے محرم نہیں پتا تھا محرم کیا ہوتا ہے. وہ ایک بستی سے ایک شہر سے گزر رہی تھی. وہاں محرم کا چاند نکل چکا تھا. لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہائے حسین ہائے حسین کی صدائیں بلند کر رہے تھے. کسی اسنا میں اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا, یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا محرم آ گیا, یہ حسین آقا کے ماتم دار ہیں اور غریب زہرا کی کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ کہ یہ مجلس کرتے ہیں, روتے ہیں, کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. کہ ان کا کوئی خاص ڈے ہے؟ کہا ہاں. کہ کون سا؟ کا عاشورہ 10 محرم. کرتے کیا ہیں یہ؟ کہ اس دن یہ جلوس نکالتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ننگے پیر رہتے ہیں, غریبان چاک ہوتا ہے, ان کی مائیں ان کے بچوں کو پانی نہیں پلاتی, کھانا نہیں دیتی ہیں, یہ بھوکے رہتے ہیں. جب تعزیہ دفن کر دیتے ہیں پھر یہ فاقہ شکنی. اس نے بریف کیا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے, مجھے بھی محرم ہے نا. اس نے بھی سوچا, دیکھیں میں ایک بار کہتا ہوں, جب بھی آپ یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو یہ احرام عزا ہے, آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ہر ایک آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لہذا عزاداری کی پاسداری و حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, لہذا اس کو انجام دیتے رہیے گا. سوگواروں, اس نے کہا تو ٹھیک ہے, 10 محرم کو مجھے بتانا, میں ضرور اس جلوس کو دیکھنا چاہوں گی. 10 محرم آئی. سیکریٹری نے ایمبیسڈر کو فون کیا, کہا سنیے جلوس نکلنے والا ہے. اس نے کہا تو ٹھیک ہے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتی ہے, چونکہ ایمبیسڈر تھی اس کا ایک پروٹوکول ہے, تو آ کر کے وہ ایک اونچے مقام پہ بیٹھ گئی جس راہ سے زائروں کا گزرنا ہوتا ہے. اس نے دیکھا جوک در جوک جوان سر جھکائے, روتے, ننگے پیر, غریبان چاک, سر پہ خاک پڑی ہوئی عزا خانوں کی طرف بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آغوش میں لیے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ عزا خانے میں جا رہے ہیں. عزا خانہ؟ کہا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا اسے امام بارگاہ کہتے ہیں, حسینیہ کہتے ہیں, یہ ٹیئرز ہاؤس ہے, آنسوؤں کا گھر ہے, یہ وہاں روتے ہیں. کہا اچھا. یہ پہنچ گئے تو ایک مرتبہ مائک آن ہوا, قرآن کی تلاوت کی آواز آئی, مجلس شروع ہونے والی تھی, مجلس شروع ہو گئی. ذاکر نے فضائل پڑھے کہ اچانک سے یہ پہلی بار محرم دیکھ رہی تھی, اچانک سے رونے کی آواز آئی تو گھبرا کے سیکریٹری کی طرف دیکھتی ہے, پوچھتی یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کا لگتا یہ ہے کہ تبرکات آ رہے ہیں. کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سمبولک, یہ علم تابوت یہ نکالتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب ماتم کی آواز آئی تو اس نے پوچھا اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کا لگتا یہ ہے کہ علم آ رہا ہے. کہ یہ علم؟ کہا ہاں. کہ حسین کے فوج کا کمانڈر تھا جو بہت بہادر تھا, جس کے بازو کٹ گئے تھے, بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا, اس کے مشق تیر برسایا گیا تھا, وہ شرمندہ تھا, واپس لوٹ گیا, فرات پہ سو گیا. جب یہ علم کو دیکھتے ہیں تو وہ شہید یاد آ جاتا ہے, اس لیے یہ روتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر رونے کی آواز آئی. اس نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے تابوت آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ ہے, غریب باپ میت اٹھا کے لایا تھا. ایک ایک شبی کو بتاتا رہا, سیکریٹری بتاتا رہا, ایمبیسڈر سنتی رہی, اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. کہ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک زلجنا آیا. اس نے کہا یہ جانور ہے, اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے. کہ پھر؟ کہ حسین کا وہ وفادار ہے جو اپنے مالک کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا, جو اپنے مالک جب تیر برس رہے تھے تو ہر تیر کو اپنے جسم پر لے رہا تھا,
اور یہی کہتا تھا اے میرے شہسوار آپ میری پیٹھ پہ آ جا میں تجھے خیمے تک پہنچا دوں. آواز دیتا تھا نہیں نہیں میری بچی کو جا کے بتا دو کہ اب بابا نہیں آئے گا. اس نے پیشانی پہ خون ملا تھا اور جا کر کے بی بی کی شہادت کی خبر سنائی تھی. اچھا تو یہ بی بی رونے لگی. تھوڑی دیر بعد بس مصائب ختم کر رہا ہوں شبی آنے والی ہے. ایک مرتبہ یہ ایمبیسڈر ہے یہ عورت ہے 1400 سال کے بعد ایک سیکریٹری اسے کربلا بتا رہا ہے. سوچئے کیا کیفیت ہے. ایک مرتبہ روتے روتے اس نے دیکھا کہ لوگ سر و سینہ پیٹ کر کے سب بے تحاشا رو رہے ہیں. اس نے پوچھا اب یہ اتنی بے چین ہو کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا دیکھا سامنے سے ایک جھولا آ رہا تھا. تو کہتی ہے یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. کہا ہاں یہ بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. تو کہا یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا بہت پیاسا تھا. کہا پھر؟ کہا حسین اسے ماں نے دے دیا تھا لے جا کے بچے کو پانی پلا دو. کہا پانی ملا؟ کہا نہیں پانی نہیں ملا. کہا کیسے وحشی درندے تھے. اب آپ ذرا سنیے یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں یہ ایک بی بی کا احساس پڑھ رہا ہوں 1400 سال کے بعد. پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ارے اسے کتنا پانی چاہیے تھا. انگلی پانی میں ڈبوتے اس کے حلق میں ڈال دیتے پیاس بجھ جاتی اس کی. کہا اتنا پانی بھی نہیں ملا. کہا پھر؟ کہا اس کے باپ نے تانا دیا گیا کہ کیا خوب بہانہ ہے بچے کے بہانے پانی مانگ رہا. کہا پھر کیا کیا؟ کہا بیٹے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. اب ذرا سنیے گا. کہا بیٹے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. یہ روایت مختل نہیں ہے. یہ بی بی یہ کہتی ہے ماں تھی نا پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. کہا پانی ملا یا نہیں ملا؟ کہا نہیں پانی نہیں ملا. کہا پھر؟ کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا. اس نے آنکھیں بند کی سکون کی سانس لی. کہتی ہے تھینکس گاڈ مالک تیرا شکریہ. اب سیکریٹری رونے لگا. اس نے کہا تم کیوں رو رہے؟ تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا. وہ کہتا پانی نہیں ملا. کہا پھر؟ اس نے کہا ایک تیر اٹھایا گیا. جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ بے ہوش ہو گئی. سب بے چین ہو گئے. اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا. یہ ہوش میں آئی آنکھیں کھول کے کہتی ہے بچوں کو کلیجے سے لگا کے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. میرا دل چاہتا میں کہوں بی بی 1400 سال کے بعد ایک بے شیر کی شہادت تم سن کے برداشت نہ کر سکی. ہائے وہ ماں لاؤ اس کے بیٹے کا گہوارہ ذرا دیکھو. ماں رباب زندہ رہ گئی. وہ گہوارہ آ رہا ہے. ہائے رباب تیرا مقدر بی بی تیرا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا. دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ اے اصغر بے شیر دنیا تمہیں سلام کہہ رہی ہے. لیجئے آپ کے سامنے حسین کے بے شیر کا گہوارہ آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے بنارس ہے نا کاشی بنارس میں 10 محرم کا جلوس نکل رہا تھا. ایک بوڑھی عورت جھکی ہوئی کمر پیشانی پہ جھرری پڑی ہوئی وہ جلوس کے آگے آگے ہمارے بزرگ چلتے ہیں. وہ ایک بزرگ کے قریب آئی آ کے کہتی یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس قریب آنے والا بنارس کاشی کی بات کر رہا ہوں. کہ بس تھوڑی دور جلوس رہ گیا. یہ کمر پکڑتی ہے واپس چلی گئی. کئی حصوں میں بیٹھتی اٹھتی واپس گئی. تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی انہیں بزرگ کے پاس. کہتی بھائی اتنا بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہاں نہ قریب رہ گیا ہے آ گیا ہے. پھر واپس چلی گئی. کئی مرتبہ آئی گئی. ان کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے. اس سے انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا جاننا چاہتی ہوں. یہ ہندو عورت ہے. کہا جاننا چاہتی ہوں. کہا ہاں. کہا میرے ساتھ آؤ. اس ضعیف کو اپنے گھر لے کر کے گئی. اپنے دہلیز پہ پہنچی دروازہ کھولا. کہا اندر آ جاؤ. یہ ضعیف گھر میں گئے. جیسے ہی اندر گئے تو ایک مرتبہ آواز دیا آؤ اور اندر آ جاؤ. وہ اور اندر آیا تو دیکھا آنگن میں پلنگ پر ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. کہ میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا. یہ آزادار ہے نا اسے آزاداری میں تربیت و سلیقے سکھائے گئے. اس نے کہا لاؤ بچے کو میرے آغوش میں دے دو. بیمار ہے؟ کہا نہیں بیمار نہیں. کہ کوئی اذیت ہے؟ کہ کوئی اذیت نہیں. کہ کوئی تکلیف؟ کا کوئی تکلیف نہیں ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا. تو یہ رو کیوں رہا ہے؟ وہ ضعیفہ رو کے کہتی ہے کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک یہ جلوس گزر نہیں جاتا ہم اپنے بچوں کو گھر کے ان اور پانی نہیں دیتے ہیں. ہائے اصغر تیری شہادت دنیا کی دوسری قومیں تیری مظلومیت پہ رو رہی ہے آنسو بہا رہی ہے. رباب تیرے بے شیر کا گہوارہ ہے.
ارباب اعزاء ساتھ ساتھ غازی کا علم یہ گزر رہا ہے، لیجئے بے شیر کے گہوارے کی آپ نے زیارت کر لیا، اب قیامت برپا ہوگی، اس لیے کہ جتنی آپ نے شبیہوں کی زیارت کی ہے ان سب سے پوچھئے یہ سب کیا چاہتے ہیں، یہ سب جواب دیں گے غریب زہرا بچ جائے، حسین بچ جائے، غریب زہرا بچ جائے، مگر غریب زہرا بچ نہ سکا، کئی قبیلوں نے مل کر ایک ساتھ جسے لوٹا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جسے کئی لینوں نے مل کے ایک ساتھ لوٹا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آگے آگے غریب زہرا کا تابوت ہوگا، اس کے پیچھے شبیہ ذوالجناح رہوار ساتھ ساتھ تابوت کے آئے گا، جو اپنے زبان بے زبانی میں مولا کی 3 رخصت ہے۔ ایک رخصت کون سی؟ جب سجاد سے رخصت ہوئے، زخموں سے چور تھے امام، سجاد کی نظر پڑی، کہا پھپھی اماں عصا دیجئے، میرا بابا غریب ہو گیا، میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسری رخصت بہنوں سے ہے، مولا بہنوں کے قریب گئے، بیبیاں 2 رویا کھڑی ہو گئی۔ آج یہ 2 رویا کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ کربلا کی تاثیر ہے، آواز دی آقا ہم 2 رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ 20 سے گزر جائیں، 20 سے گزر جائیں گے۔ ارباب اعزاء حسین آقا خیمے کے در پہ آئے، آنے کے بعد اب رخصت ہو رہے، میری طرف دیکھنا 2 منٹ بس، تابوت آنے والا ہے، سرو سینہ پیٹنا اور ماتم کرنا۔ رونے والوں، حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کا دل بھر آیا، آپ نے مقتل پہ نظر ڈالی، آواز دی عباس جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اون محمد جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ تم سب نے مقتل آباد کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی پردے میں خیمے سے باہر آئی، آواز دیا بھیا اپنی غربت کا ماتم نہ کرو، بہن زندہ ہے، آ بھائی میں تجھے سوار کر دیتی ہوں۔ زینب نے بھائی کو سوار کیا، اللہ اکبر۔ حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ رہوار آگے نہیں بڑھتا، آواز دیا مولا میرے قدموں سے تیرے 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے، میں کیوں کر آگے بڑھوں؟ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، ختم کر رہا ہوں مصائب نہیں پڑھتا، آپ آمادہ ہے تابوت کی زیارت کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ آواز دیا بابا آپ کہتے تھے بیٹے اور بیٹیوں کا حق برابر ہے، اتنا بتاؤ بیٹوں کو کربلا لے آئے، بیٹی کے لیے کیا ہے؟ حسین نے خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، سکینہ کی چیخ نکل گئی، آواز دیا بابا کا بیٹا اکبر اصغر میرے ساتھ رہیں گے، تو ماں رباب کے ساتھ رہنا۔ لونوں کے نیزہ پہ سر بلند ہو گیا، وہ دیکھو تابوت آ رہا ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اے زینب بن بھائی کے کیسے رہو گی؟ سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ ابا آؤ حسین تنہا ہے، حسین غریب کا جنازہ ہے، تابوت آ رہا ہے۔ آپ نے سارے تابوت کی زیارت کیا ہے، ذرا اس تابوت پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے یہ وہی حسین ہے جس کی ناز برداری پیغمبر نے کی تھی، ذرا دیکھیے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، ذرا دیکھیے یہ سکینہ کے بابا ہے جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، یہ اسی غریب کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ آپ کا چمن تاراج ہو گیا تھا، 2 بیٹے تھے، ایک کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے، ایک بے کفن پڑا رہا، اسی غریب کا تابوت ہے۔ حسین آپ کی غربت کو سلام، مظلوم آپ کی مظلومیت کو سلام۔
लो मिशन मैं खड़ा हूँ यहाँ से, मैं उतार लो मिशन मैं खड़ा हूँ यहाँ से। अच्छा जुलूस निकल करवाते हैं 24 मुहर्रम जैन। अच्छा ख़वातीन इखलास वाले 24 मुहर्रम को लोगों ने यहाँ लोग बीच का रास्ता छोड़ दी ताकि जुलूस अंदर जाएगा। ये बीच का रास्ता छोड़ दिया हमारे वाला। बिखर गए हाय मुकद्दर के सितारे दरिया के किनारे। कटे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे। डूबा लहू में आया है परचम में हाय
ٹھکا نہ رہا سر پہ ہمارے دریا کے کنارے ظلم اٹھایا فوجے ستموں نے کیا ظلم اٹھایا مشکیزہ چھیدا پانی بہایا مشکیزہ چھیدا پانی بہایا جھولے میں تڑپاتے ہیں اصغر کے اشارے دریا کے کنارے دریا کے کنارے ہے کشمکش کی خیمے میں حالت ہے کشمکش کی ہر سو صدائے ہے التش کی ہر سو صدائے ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے مال ہائے قاسم کلاشا مال ہائے اکبر کسینہ بے حال ہائے اکبر کسینہ بے حال ہائے بکھرے ہیں میدان میں قرآن کے پارے دریا کے کنارے سرور تنہا کھڑے ہیں مقتل میں سرور چھٹ گئے پردیس میں اب سارے سہارے دریا کے کنارے آنسو بہائیں ماتم کریں اور آنسو بہائیں
कैसे बताएं, वाली सकीना ने वो दिन कैसे गुजारे दरिया के किनारे। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। जिस रोज से शहका हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ मुहर्रम का किया जिस दिन निकल कर चांद ने, जिस दिन निकल कर चांद ने अपना रुखे रोशन दिखाया, जब बदल कर चांद ने, जब बदल कर चांद ने। उस दिन से है बदला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ किरणें पड़ी जिस रोज से आकर गमे शबीर की, आकर हमेशा पीर की। ये बात मेरी ही तरह औरों ने भी तहरीर की, औरों ने भी तहरीर की। उस दिन से है चमका हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ जब से गमे शबीर ने तुझको चुना अपने लिए, तुझको चुना अपने लिए। कर दो बला वालों ने जब अपना लिया अपने लिए, अपना लिया अपने लिए। पहले से तू अच्छा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ देखा गया जो शाम में उस गमज़दा मंजर के बाद, उस गमज़दा मंजर के बाद। जो शाम में बरपा हुई उस मजलिस सरवर के बाद, उस मजलिस सरवर के बाद। मोहकम अज़ा खाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में डूबा हुआ मातम यहाँ शबीर का जब से किया हम लोग ने, जब से किया हम लोग ने। परचम जरी अब्बास का जब से सजा हम लोग ने, जब से सजा हम लोग ने। जब से तेरा जलवा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ। है सोग में
सब मिला मंजिल मिली माबूद से अजमत मिली माबूद से अजमत मिली सरवर कयूं शैदा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ मजलिस हुई मातम हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास्ता मेरे वतन का रास्ता महवर यूं इस गम का हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ शहरे अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू उस रोज से दुनिया में तू हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू उस रोज से दुनिया में तू हर आँख का तारा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा अशकों ने ये मेरे कहा सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना कहते हुए हमने सुना करबल से है मिलता हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं हरगिज भुला सकता नहीं तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं दिल में छुपा सकता नहीं जिसका भी है देखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ दो माह से जायद यहाँ मेहमान रहते हैं हुसैन मेहमान रहते हैं हुसैन मेरे लिए आबाद है अपनों से कहते हैं हुसैन अपनों से कहते हैं हुसैन इसलिए निखरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ दिन भर सरे मक़तल शे मजलूम को जो गम मिला मजलूम को जो गम मिला बादे ज़मीने करबला बादे शहे करबो बला बादे शहे करबो बला उस गम का पैमाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जिस रोज से हिस्सा बना सरवर की तू जागीर का सरवर की तू जागीर का हासिल हुआ सदका तुझे जब से गमे शबीर का जब से गमे शबीर का तू
लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। जब जिस जगह भी ताजिया शबीर का रखा गया, शबीर का रखा गया, झूला सजा कर किस जगह बेशीर का रखा गया, बेशीर का रखा गया, चर्चा वहाँ तेरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। हर एक सदी में शान से फर्शे अज़ा बिचता रहा, फर्शे अज़ा बिचता रहा, फिर मातमे सरवर यहाँ होता रहा, बढ़ता रहा, होता रहा, बढ़ता रहा, है ये मेरा परखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। दुनिया में एक भारत है जो भाया शहे मजलूम को, भाया शहे मजलूम को, औरों से तू अच्छा नजर आया शहे मजलूम को, आया शहे मजलूम को, पत्थर से तब हीरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। एक बार जो शब्बीर ने अपना कहा यावर तो बस, अपना कहा यावर तो बस, शब्बीर के अंसार ने अपना लिया यावर तो बस, अपना लिया यावर तो बस, इस मुल्क में आला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ। अलमदार 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 आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम। आ गया है अहले अज़ा माह मुहर्रम, आ गया है अहले अज़ा माह मुहर्रम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम। मातम अब्बास तो दौलत है हमारी, शह के आज़ादारो ये किस्मत है हमारी, मातम अब्बास तो दौलत है हमारी, शह के आज़ादारो ये किस्मत है हमारी। आओ चले मिल के करें शुक्र खुदा हम, आ गया है अहले अज़ा माह मुहर्रम। आओ करे गाजी अलमदार का मातम, आओ करे गाजी अलमदार का मातम,
اہل عزا کا ہے دل و جان یہ ماتم، شان عزاداری ہے پہچان ہے ماتم، اہل عزا کا ہے دل و جان یہ ماتم، شان عزاداری ہے پہچان ہے ماتم، اہل عزا ہونے نہیں دیں گے اسے کم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، مجلس شبیر بپا کرتے رہیں گے، ماتم عباس صدا کرتے رہیں گے، مجلس شبیر بپا کرتے رہیں گے، ماتم عباس صدا کرتے رہیں گے، رونق مجلس ہے علمدار کا ماتم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، چاروں طرف دہر میں ہم کو نظر آیا، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ، چاروں طرف دہر میں ہم کو نظر آیا، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ، اٹھتا ہے گھر گھر میں علمدار کا پرچم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، 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 تازہ غم حضرت شبیر رہے گا، حشر تلک سارا جہاں یاد رکھے گا، تازہ غم حضرت شبیر رہے گا، حشر تلک سارا جہاں یاد رکھے گا، بھول نہیں سکتا شہیدی کا کوئی غم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، 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 اشک میری آنکھوں سے یوں ہی نہیں بہتے، مجلس و ماتم کے بنا جی نہیں سکتے، اشک میری آنکھوں سے یوں ہی نہیں بہتے، مجلس و ماتم کے بنا جی نہیں سکتے، عشق علمدار وفا میں ہے یہ عالم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، 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 دشمن عباس دلاور کو بتا دو، کون زمانے سے مٹا سکتا ہے ہم کو، دشمن عباس دلاور کو بتا دو، کون زمانے سے مٹا سکتا ہے ہم کو، آتے ہیں شہزادی یہ جنت کی دعا ہم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم،